یہ ہے میرے بھائیوں میرا ریسرچ پیپر، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ یہ میں نے 72 کا ٹائٹل شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا ہے، ادروائز اس میں احادیث 200 سے زیادہ ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا اسے، اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ ہوا، پھر ہندی ترجمہ ہوا، پھر انگلش ترجمہ ہوا، 4 زبانوں میں انٹرنیشنل پمفلٹ ہے۔ بخاری اور مسلم تو صحیحین ہے، بخاری اور مسلم کے علاوہ جو احادیث کی کتابوں سے احادیث لی گئی ہیں، سب احادیث کے اوپر دور حاضر کے بڑے بڑے جو محققین ہیں، محدثین، شیخ البانی، شیخ زبیر علی زئی، شیخ شعیب ارنوت رحمہم اللہ اجمعین، ان کی تحکیم لگی ہوئی ہے، اور کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس کو کسی نہ کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو۔ اس کے علاوہ پرانے بزرگوں کی بھی تحکیم ہے، امام حاکم کی، امام ذہبی کی، امام ترمذی کی، اور ائمہ کی بھی۔ اور یہ جو ریسرچ پیپر ہے میرے بھائیوں، یہ آلموسٹ یہ پوری سٹوری کو کور کرتا ہے، اور اس کا نام میں نے کیا رکھا ہے؟ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ واقعہ کربلا کو ڈسکس کرنا اہم نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہاں پر آرا چلا تھا یا تیر چلے تھے۔ اصل چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیوں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صرف 50 سال گزرے اور آپ کی پوری اولاد ذبح کر دی گئی۔ یہ تو کسی پیغمبر کے ساتھ نہیں ہوا۔ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ ہم اس کو ہلکا نہیں چھوڑ سکتے، جبکہ ہمارے پاس غدیر خم کی حدیث بھی موجود ہو۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں، مولا علی کے فضائل والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک نبی علیہ السلام نے اپنے آخری حج میں مدینہ شریف آتے ہوئے مکے سے واپسی پہ خم نامی گاؤں میں ایک خطبہ دیا، اونٹ کے پالان کا ممبر رکھا گیا۔ آپ علیہ السلام نے کنکلوڈنگ گفتگو کی، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ پھر زید بن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اور اس جملے کو آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا، لیکن امت نے بالکل الٹ کیا، نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا۔ تو یہ ایک بہت تلخ چیز ہے، اور نبی علیہ السلام ہمیں غدیر قوم کے اوپر وصیت کر کے گئے، اور یہ پلیٹ فارم اللہ کے فضل سے قرآن کی توحید پہ کھڑا ہے، اور اہل بیت کے دفاع پر یہ پلیٹ فارم غدیر قوم پہ ہے۔ الحمدللہ غدیر قوم کی حدیث تو بہت کم ہی بیان ہوتی تھی، اور کئی مکتب فکر کے لوگوں کو تو اس حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ان کو وہ ایک روایت جو ضرب تقسیم لگا کے حسن درجے تک پہنچتی ہے، المستدرک للحاکم کی، الموطا امام مالک میں بھی ہے، لیکن وہاں تو اس کی سند ہی چھوٹی ہوئی ہے، امام مالک نے بغیر واسطے کے روایت بیان کی ہے، پوری سند اس کی المستدرک للحاکم کے اندر ہے، کتاب العلم چیپٹر کے اندر 318 نمبر 318۔ وہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور مسلم شریف میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے نا، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2950، اس میں سنت کا ذکر نہیں، صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے۔ سنت کو ماننا، کتاب اللہ کو ماننا اس کے اندر امپلائڈ ہے، کیونکہ قرآن ہی نے ہمیں سنت کی طرف رہنمائی کی ہے نا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ تو یہ میرے بھائیوں ریسرچ پیپر میں نے جو لکھا، اس ریسرچ پیپر میں نے کربلا کی پوری ہسٹری، وہ جو 6 ٹاپک ہیں وہ کور کیے ہیں۔ میں ان کی ہیڈنگ صرف آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا ٹاپک ہے منہج نبوی پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی، اور خلافت راشدہ کے حقیقی اہل خلفائے راشدین کون تھے۔
دوسرا ٹاپک خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے، جنگ جمل، صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان کے اصلی اسباب، وہ جعلی اسباب نہیں کہ ایک عبداللہ بن سبا نے 40,000 صحابہ تربیت یافتہ ان کی مت مار دی، نعوذ باللہ، نہیں، آل امیہ کو بچانے کے لیے۔ عبداللہ بن سبا پرسنالٹی ہے، وہ بعد میں آیا، اسے مولا علی نہیں قتل کروایا، اس کا مسئلہ بالکل الگ ہے۔ تیسرا ٹاپک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھی۔ چوتھا ٹاپک، چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی۔ پانچواں ٹاپک، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا۔ اس میں نے صلح حسن والا بھی وہ ایشو کور کیا ہے کہ وہ بھائی شرائط پہ صلح ہوئی تھی، اس طرح نہیں ہے کہ ایویں صلح ہو گئی تھی، اور پھر معذرت کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ اسی میں پڑھ سکتے ہیں، آج ٹاپک نہیں ہے میرا۔ اور چھٹا ٹاپک، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے فضائل کا بیان اور یزید ابن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت۔ یہ 6 ٹاپک میں نے کور کیے ہیں۔ یہ ریسرچ پیپر آپ مفت ڈاؤن لوڈ کریں، عربی میں، اردو میں، انگلش میں، ہندی میں، ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے۔ ہارڈ کاپی آپ اس کی بالکل فری منگوا سکتے ہیں، ڈاک کا صرف آپ نے خرچہ دینا ہے، TCS کا 300 روپیہ، اور صرف یہ ریسرچ پیپر نہیں، اس کے ساتھ یہ ٹوٹل 12 کا پیکج ہے، 9 ریسرچ پیپرز ہیں اور 3 اذکار کارڈ ہیں، 12 کا پیکج صرف 300 روپے میں، اور وہ بھی ڈاک کا خرچہ TCS کا، آپ کے گھر آ جائے گا صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک۔ ہمارے اکیڈمی پہ آپ کال کر سکتے ہیں، اکیڈمی کا نمبر ہے +923215900162، پاکستان سے کریں گے تو 032159000162، یہ اکیڈمی کا نمبر ہے۔ اور اس پہ واٹس ایپ اگرچہ ہے لیکن وہ انٹرٹین نہیں ہوتا، صرف کال کریں گے، نہ واٹس ایپ پہ میسج بھیجنا ہے، میسج بھی بھیجنا ہے تو آپ نے ٹیکسٹ میسج بھیجنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کربلا والا ریسرچ پیپر اور ساتھ اس کے مزید 8 ریسرچ پیپر، یہ 9 ہوئے، اور 3 اذکار کارڈ، یہ ٹوٹل 12 کا پیکج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر ڈاک میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلیور کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب میرے بھائیوں، یہ جو کچھ اہل حدیث کے پلیٹ فارم اور دیوبند کے پلیٹ فارم سے ہوا آل امیہ کے حق کے اندر، تو میں ان کو بھی مشورہ دوں گا کہ آپ نے جو ایک نعرہ بلند کیا تھا خلافت راشدہ حق 4 یار، تو اس پہ قائم رہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں حق 4 یار اور 5 تن پاک پہ قائم رہیں تو امت میں اتحاد ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی آپ آل امیہ کا دفاع شروع کرتے ہیں نا، پھر حق 4 یار والا مسئلہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اور آل امیہ میں آپ نے حضرت عثمان کو نہیں لے کے آنا، ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہیں کرنی، عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہیں کرنی۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ بنو ہاشم میں جو کافر ہیں وہ جا کر ابو لہب کے پیچھے چھپ جائیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے بہترین خاندان میں مجھے پیدا کیا۔ مسلم میں تو ڈیٹیل ہے کہ بنو ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ بنو ہاشم میں نبی علیہ السلام بھی ہیں اور ابو لہب بھی ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ابو لہب کی مثال دے کے تو بنو ہاشم کی توہین شروع کر دیں، لیکن بنو ہاشم کا بینیفٹ ابو لہب کو بھی نہیں دیا جا سکتا۔ بالکل اس طریقے سے سیدنا عثمان کا بینیفٹ چند ایک جو ان کی اجتہادی خطائیں ہیں وہ الگ بات، پوری آل امیہ کو نہیں دیا جا سکتا۔ وہ خلیفہ راشد ہیں، ان کی اجتہادی خطاؤں پر ان کی نیکیاں اور اسلام کے لیے قربانیاں بھاری ہیں، اور پھر جب ان کی شہادت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک و صاف کر کے اٹھایا۔ عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے آل امیہ کو نہیں چھپا سکتے۔ اسی طریقے سے بنو عباس جو ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے تو ہم تو حضور کے چچا عباس بن عبد المطلب کی اولاد ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد میں تو عبداللہ ابن عباس بھی آتے ہیں جو سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے 7 صحابہ میں ہیں۔ یہ بہانے تو نہیں گھڑے جا سکتے۔ تو حق 4 یار پہ امت کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، بنو امیہ کے اوپر نہیں اکٹھی ہو سکتی امت، اور جب تک بنو امیہ کنڈیم نہیں ہوگی اس وقت تک جو سنی شیعہ دراڑ ہے یہ کبھی فل نہیں ہو سکتی۔ اس کانٹیکسٹ میں اگر تاریخ پہ ہم جائیں تو یہ ہمارے جو مخالفین ہیں جو یعنی آل امیہ کی نوکری کر رہے ہیں، ناصبی،
وہ اکثر تاریخ سے حوالے لے کے آتے ہیں اور وہ بھی آدھے آدھے لے کے آتے ہیں. پورا پڑھیں. اب وہ آج میرا ٹاپک نہیں کس طریقے سے ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں بے ایمانیاں کی ہیں. اگر تاریخ میں یزید اور آل امیہ کے حق میں ایک بات ملتی ہے نا تو 1000 باتیں ان کے خلاف ملتی ہیں. اگر ہم نے تاریخ کی کتابوں سے حوالے پیش کرنے شروع کیے تو یہ لوگ جن لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں نا ان کا مسلمان ہونا بھی ثابت نہیں کر سکیں گے. لیکن ہم اس گراوٹ پہ نہیں اترتے. ہم کہتے ہیں محدثین تک رہیں. یہ منصف مزاج لوگ تھے. انہوں نے اسناد کے ساتھ احادیث جمع کی اور انہی احادیث کے اندر انہی سندوں کے اوپر انہوں نے اپنے دور تک جو واقعات تھے وہ بیچ میں ذکر کر دیے تاکہ وہ اسلامی تاریخ بھی حدیث کی فارم میں محفوظ ہو جائے. اور وہی میں نے اس لیے 200 احادیث جمع کی ہیں کربلا والے ریسرچ پیپر میں. اپنا ایکسپرٹ اوپینین کوئی نہیں دیا. تو وہ احادیث اگر کوئی کہتا ہے یہ حدیثیں بیان نہیں کرنی چاہیے تو پھر ہم اسے وہی کچھ کہیں گے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں ہماری طرف سے جو روشن دلائل ہم نے نازل کیے ہیں قرآن و سنت کی فارم میں، والہدا اور ہدایت کی باتیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جبکہ ہم اپنی کتاب میں، کتاب سے مراد قرآن بھی اور شریعت بھی، اس کو بیان کر چکے ہیں. اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت، ویلعنہم اللاعنون، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو حق بات کو چھپا لے. الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، صرف توبہ نہیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کریں، وبینوا، اور صرف اصلاح کر کے بھی کنے نہیں بن جائیں. وہ جو چھپایا تھا نا، جو حدیثیں بیان نہیں کرنی چاہیے وہ بیان بھی کر دیں. فاولئک اتوب علیہم، ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہوگی. وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہوں. اور اسی کو سپورٹیو حدیث ہے جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ میں، مشکات میں بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور وہ اس نے چھپا لی امت کے وسیع تر مفاد کے اندر، ٹھیک ہے، اور کہیں عوام میں کوئی بدگمانی نہ پیدا ہو جائے. سب ایک نے یہی ڈکوسلا کیا ہوا ہے نا. تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اس نے علم کی بات اگر چھپا لی حالانکہ اسے پتا تھی تو ایسے شخص کے منہ میں قیامت والے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار اللہم لا تجعلنا منہم آمین. تو لہٰذا جو قرآن و سنت میں ہے وہ تو آپ نے بیان کرنا ہے. پرسنل نوٹس نہیں ہے کسی کے. بعض کہتے ہیں نہیں جی وہ محدثین نے لکھا تھا لیکن وہ اس لیے نہیں تھا کہ عوام کو بتایا جائے. تو پھر لکھ رہے کیوں تھے وہ؟ تو ہم نے یہ بھی ان کا پھر وسوسہ کلیئر کیا ہے کہ ہم محدثین سے خود ہی پوچھ لیتے ہیں کہ حضرت یہ آپ نے اتنی خطرناک قسم کی روایتیں کس کے لیے لکھی تھی؟ ان کے تو دماغ میں کیڑا نہیں تھا نا. نہ ان کو ایران سے فنڈ آتا تھا، نہ ان کو سعودیہ سے فنڈ آتا تھا. وہ کسی جنڈے پہ تو کام کر ہی نہیں تھے ہماری طرح. اس لیے تو ہم بھی یہ دار ارقم سجا کے کیوں بیٹھے ہیں. ہم کسی مسجد میں درس نہیں دے سکتے اسی وجہ سے کہ ظاہر ہم نے نہ چندے لینے ہیں اور نہ کسی سسٹم کو سپورٹ کرنا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے یوٹیوب کے ذریعے ایک اتنا بڑا ہمارے لیے ایک سمجھ لیں آپ ذریعہ کھول دیا، ورنہ ہم غریبوں کی آواز کس نے سننی تھی. الحمدللہ. تو امام مسلم سے پوچھ لیتے ہیں تو صحیح مسلم کا مقدمہ بھی امام مسلم نے لکھا ہے. اور یہ تو ہے ہی اہل بیت سے محبت کرنے والے. ان کا نام ہی ابو الحسین ہے، بیٹے کا نام حسین رکھا. ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفى 261 ہجری. انہوں نے صحیح مسلم کے سٹارٹ میں اس کا مقدمہ لکھا، پریفیس. اور یہ مسلم کا حصہ ہے، یہ الگ سے نہیں ہے. مسلم شریف کے اندر پہلی 92 جو احادیث اور روایتیں ہیں وہ مسلم کا مقدمہ ہے. اور 93 نمبر سے کتاب الایمان شروع ہوتا ہے جس میں پہلی حدیث جو ہے وہ حدیث جبرائیل ہے، جو جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں صحابہ کی موجودگی میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. اس کا نمبر ہے 93. کتاب الایمان کی پہلی حدیث، پہلی 92 روایتیں المقدمہ ہے، جس کے اوپر یوٹیوب پہ میری ڈیٹیل ویڈیو میں نے پورا مقدمہ بھی کور کیا ہے. اور وہ ایک کمال چیز ہے، دیکھنے والی چیز ہے. اسی میں سے شروع میں انہوں نے لکھا ہے امام مسلم کہ جب شاگرد نے ان کے مشورہ دیا نا کہ سر آپ کوئی کتاب ایسی لکھ دیں کہ تاکہ ہم لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، ہم نبی علیہ السلام کی سنت، آپ علیہ السلام کے شمائل، آپ کی زندگی کے مختلف پہلو، آپ کے افعال اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعلیمات کو سمجھ سکیں. تو اس پہ امام مسلم خود مسلم میں لکھتے ہیں
اے ابو اسحاق، ان کا شاگرد، جب تم نے مجھ سے اس عظیم کام کی فرمائش کی، یعنی صحیح مسلم کی تالیف، تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس کا ارادہ کر لوں اور یہ کام پائے تکمیل کو پہنچ جائے تو اس کا فائدہ سب سے پہلے بطور خاص مجھے کو حاصل ہوگا۔ اس کے اسباب بہت ہیں، مگر ان کو ذکر کرنے سے یہ تمہیدی گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں مجھے بھی فائدہ ہوگا اور کئی فائدے ہوں گے۔ اور آج تو امام مسلم اگر موجود ہوتے تو ہم کہتے ہیں سر واقعی دیکھیں کتنے فائدے ہوئے ہیں، ہم نے آپ کی مسلم شریف کے ذریعے ناسبیت کے جڑ اکھاڑ دی ہے، رافضیت کی جڑ اکھاڑ دی ہے، فرقہ واریت کی جڑ اکھاڑ دی ہے اللہ کے فضل سے۔ مختصر یہ کہ اس پختہ طریقے سے تھوڑی مقدار میں روایات کو تحقیق کے ساتھ مرتب کرنا زیادہ آسان اور مفید ہے بجائے بہت زیادہ روایتیں جمع کرنے کے، بطور خاص عوام الناس کے لیے۔ امام مسلم نے کیا کہا؟ میں لکھ رہا ہوں پبلک کے لیے، اور یہ کہتے ہیں پبلک میں بیان کرو تو فتنہ ہوگا، تو اس فتنے کا بانی کون ہوا؟ ان کی جرت نہیں بول جائیں۔ امام بخاری امام مسلم پہ بات کریں گے تو پھر ہم ان سے کربلا کی حدیثیں نہیں ڈسکس کریں گے، پھر ہم ان سے سنیت کا مقدمہ اور سنت کی حجیت کا مقدمہ ڈسکس کریں گے، پھر ہم انہیں منکرین حدیث کہیں گے۔ یہ تو نہیں کہ رفع الیدین کی حدیثیں لینی ہے بخاری مسلم سے اور آل امیہ کی بدماشیوں کے خلاف جو امام بخاری امام مسلم لکھ کے گئے ہیں تو اس سے آنکھیں بند کر لینی ہے، نہ۔ بڑے عرصے بعد میں تھوڑا اونچا بولے ہیں، مزہ آیا نا؟ اچھا، تو وہ کہتے ہیں بطور خاص عوام الناس کے لیے جنہیں احادیث کے صحیح اور ضعیف پہ ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی رہنمائی نہ کوئی دوسرا کر دے۔ جب ایسی صورتحال ہو جو ہم نے بیان کی تو تھوڑی تعداد میں صحیح احادیث کا جمع کر دینا زیادہ مقدار میں غیر مستند روایات جمع کرنے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو سر یہی کام تو ہم نے بھی کیا ہے امام مسلم والا، ہم نے 200 حدیثیں جمع کروا دی ہیں اور مولویوں کی ساری کتابیں فیل ہو گئی ہیں اس کے مقابلے میں۔ لوگ کہتے ہیں تسی کہانیاں سناندے ہو، او جناب حدیثاں سناندا ہے، ان کی دی گل منی ہے۔ کہانیاں اور تاریخ تو حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی ہے، بنو امیہ اور بنو عباس، ان کے کوڑے تھے، ان کی تلواریں تھیں ان کے اوپر۔ محدثین جو ہیں وہ منصف مزاج لوگ تھے، کتابوں میں انہوں نے ایک ایک بات لکھ دی، الحمدللہ۔ تو اب یہ ساری تمہیدی گفتگو تھی، اب اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو وہ ٹاپک بھی گھنٹوں ڈیمانڈ کرتا ہے، میں کوشش کروں گا کہ 1 گھنٹے کے اندر وہ کور ہو انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیو، مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے جو مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے اور ہمارے پمفلٹ میں بھی موجود ہے 5B ریسرچ پیپر میں، سٹارٹ ہی میں۔ رازدار رسول حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام کا ایک خطبہ منبر پر سنا تھا بعد میں آنے والے حکمرانوں سے متعلق۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور یہ ہے بھی رازدار رسول ہیں جنہیں منافقین کے نام بتائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی جب تک چاہے گا تم میں نبوت باقی رہے گی، یعنی میرا وجود، اور پھر جب اللہ چاہے گا مجھے اٹھا لے گا، اور پھر میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اور وہ بھی باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا۔ اس کے بعد ملکن عاضن، ڈاکٹر سرار صاحب یوں کیا کرتے تھے، کاٹ کھانے والی ملوکیت، فریڈم آف ایکسپریشن کو غصب کرنے والی، مخالفین کو کاٹنے والی، وہ قائم ہو جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ رہے گی۔ ظاہر ہے فرعون، نمرود، ان سب لوگوں کو بھی حکومتیں جو ہیں وہ اللہ نے ہی دی ہیں نا، آزمائش کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا، پھر جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ رہے گا، پھر اس کو بھی اٹھا لے گا، اور پھر ایک دفعہ دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، یعنی امام محمد بن عبداللہ المہدی رحمہ اللہ تعالی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی خلافت۔ ایک تفسیر اس کی بھی کی گئی ہے یہ والی، اور ایک تفسیر اس حدیث کے راوی کا فہم یہ ہے کہ انہوں نے یہ حدیث لکھ کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھیجی اور کہا کہ یہ جو کاٹ کھانے والی ملوکیت اور جابر حکمرانوں کے بعد آپ کی دوبارہ خلافت آئی ہے، تو مجھے لگتا ہے یہ آپ کی پیش گوئی تھی جس پہ عمر بن عبدالعزیز بڑے خوش ہوئے۔ تو اگر یہ بھی مان لیا جائے تو پھر بھی بنو امیہ نہیں بچتی، وہ ساروں کو پچھلوں کو پچھلا رگڑا لگا دیا نا۔
اور پھر ہم کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ پہلے مجدد اسلام کے کیوں ہیں؟ انہوں نے کون سا گند صاف کیا ہے؟ بنو امیہ کا گند. وہ آج ٹاپک نہیں ہے، میری کئی ایک ویڈیوز پہلے ریکارڈڈ موجود ہے. بہرحال دوسرا فارم یہ ہے کہ یہ نبی الاسلام کا دور، اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت جو ہے وہ بنو امیہ اور بنو عباس کا دور 500-600 سال تک، جس میں سے 100 سال آلموسٹ بنو امیہ اور پھر بنو عباس اور باقی لوگ. اور یہ جو جابر حکمران ہیں جو مسلط ہو جائیں گے، یہ کلونیل پاورز ہیں جو پوری دنیا کے اوپر قابض ہوئی، جن کا زور 100 سال پہلے ٹوٹنا شروع ہوا. اور آج 57-58 اسلامی ملک ہیں، یہ آج سے 100 سال پہلے نہیں تھے اتنے ملک. اب دوبارہ سے خلافت اعلی منہاج نبوہ کی تیاریاں الحمدللہ شروع ہو چکی ہیں اللہ کے فضل سے. اچھا، اس حدیث کے اندر تو صرف یہی ذکر تھا کہ یہ اس ترتیب کے ساتھ معاملات ہوں گے. اس کی ایکسپلینیشن ہے جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد کے اندر. وہاں پہ ڈیٹیل ہے کہ یہ خلافت کتنا عرصہ ہوگی. اس میں الفاظ ہیں میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. حدیث روایت کرتے ہیں سیدنا سفینہ جو کہ آزاد کردہ غلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اسے مولا رسول اللہ بھی انہیں کہا جاتا ہے، آزاد کردہ غلام. سعید تابعی سے پھر سفینہ کہتے ہیں کہ گن ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. اور علی کے بھی جو 6 سال ہیں وہ 5.5 سال مولا علی کے ہیں اور 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے ہیں، وہ بھی خلافت راشدہ ہے. یہ 41 ہجری ربیع الاول میں صلح حسن ہوئی، اور ربیع الاول کے اندر تاریخ کنفرم نہیں لیکن مہینہ ربیع الاول کا تھا. نبی الاسلام کی ڈیتھ ہوئی 11 ہجری کے اندر. یہ ٹوٹل 30 سال بنتے ہیں. اور خود امام ابن تیمیہ بھی مانتے ہیں کہ صلح حسن کے اوپر خلافت راشدہ ختم ہوئی اور نبی الاسلام کی پیش گوئی پوری ہوئی. تو ان کا جو شاگرد ہے نا سعید تابعی، ابو داؤد کے الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ جو بنو امیہ کے لوگ ہیں، آل مروان، بنو زرقا، نیلی آنکھوں والے، یہ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ امام داؤد نے لکھا علی علیہ السلام، لیکن آپ کے مولوی نے نکال دیا ترجمے والی کتاب میں. اسلام 360 میں بھی عربی والے حصے میں ہے، اردو والے سے نکل گیا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ ہو گیا ہے. sunna.com میں عربی میں لکھا ہوا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ کر گیا. سر یہ علماء یہود کے ہی تو کردار ہے جو یہ ادا کر رہے ہیں. اور یہ امام داؤد نے نہیں، صرف امام بخاری نے صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث میں حسین علیہ السلام لکھا ہے، وہاں سے بھی انہوں نے نکال دیا. عربی کتابوں میں موجود ہے، مکتبۃ الشاملہ کے اندر، اسلام 360 کے اندر دارالاسلام نے نکال دیا. اسلام 360 میں بھی آپ عربی پورشن میں دیکھیں، اردو میں کوئی نہیں ہے. 6318 نمبر حدیث میں فاطمہ اور علی کے ساتھ علیہم السلام لکھا ہوا ہے، اکٹھا نکال دیا انہوں نے. خیر ادھر واپس ہیں. امام ابو داؤد نقل کرتے ہیں کہ جب سعید تابعی نے کہا نا کہ یہ تو بنو امیہ علی علیہ السلام کو خلیفہ ہی نہیں مانتے، چلیں اس سے یہ بھی ایک جو انہوں نے ڈھونگ رچایا تھا نا کہ جی وہ تو خلیفہ مانتے تھے، صرف وہ قصاص عثمان کی بات کرتے تھے. یہ تو تابعی خود بتا رہا ہے کہ بنو امیہ تو حضرت علی کو خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے. ابھی تو میرے پاس اس کے اندر بہت کچھ کہنے کو ہے. میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق 15 حوالے میں نے صحابہ سے لے کر بعد کے علماء تک کے دیے، وہ آپ دیکھ لیں، آج وہ ٹاپک نہیں ہے. تو حضرت سفینہ کو غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بنو زرقا کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں. اور ترمذی کے الفاظ ہیں ان کی اپنی جو حکومت ہے یہ شریر ترین بادشاہت ہے، بدترین بادشاہت ہے. یہ علی کو خلیفہ نہیں مان رہے، یہ تو خود شریر ترین بادشاہ ہیں. اچھا، اب حضرت سفینہ جو ہے نا یہ فوت ہوئے ہیں 74 ہجری کے اندر. واقعہ کربلا ہوا ہے 61 ہجری میں. ناسبی پلی یہ لیتے ہیں کہ یہ انہوں نے حضرت معاویہ کی حکومت کے بارے میں نہیں کہا، پھر بھی پھنس جائیں گے تو پھر یزید کے بارے میں کہہ دیا، تو آپ تو یزید کے بھی چمچے ہیں. وہ پھر کہتے ہیں چھوٹی قربانی کر لو، بڑے کو بچا لو. لیکن سر نہیں، بڑے نے اگر کوئی کام ڈالا ہے تو وہ کیسے بچے گا؟ یہ حدیث صرف ترمذی ابو داؤد کے اندر موجود نہیں ہے، یہ حدیث میرے بھائی مسند ابی داؤد الطیالسی کے اندر بھی موجود ہے.
اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ تابی، یہ پوری حدیث اس طریقے سے ہے، وہ تابی جب کہتا ہے نا یہ بدترین بادشاہ ہیں، یہ وہ جب صحابی کہتے ہیں حضرت سفینہ اور 30 سال خلافت ہے، تو وہ کہتے ہیں پھر حضرت معاویہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت معاویہ جو ہے وہ مسلمانوں کا پہلا بادشاہ ہے، یعنی انہوں نے کہا یہ خلافت راشدہ سے باہر۔ یہاں بھی ہمیں ایکسپوز ہو گیا کہ وہ کس کو سنگل آؤٹ کر رہے تھے۔ ابھی بھی تسلی نہ ہو تو اس کا ایک اور طریق ہے المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، اس میں الفاظ ہیں کہ یہ بنو امیہ بدترین بادشاہت ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے۔ انہوں نے سب کو کہہ کے یہ بھی بتا دیا سرغنہ کون ہے۔ تو اب اس حدیث میں حضرت سفینہ کا 74 ہجری میں فوت ہونا یزید ابن معاویہ کو یعنی بیچ میں لانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ انہوں نے سٹارٹ کیا ہے 41 ہجری سے، صلح حسن سے۔ تو یہ مسئلہ آپ کو کلیئر ہو گیا۔ یہ الحمدللہ ساری کی ساری احادیث میں نے اس ریسرچ پیپر کے اندر ڈالی ہوئی ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو کے اندر بھی جو ہے نا وہ ڈسپلے کروا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اب میرے بھائیوں یہ جو کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے اس پہ پھر بولا جائے پھر گھنٹوں چاہیے، تو میں نمونے کے طور پر صرف 3 احادیث کور کروں گا جس سے آپ کو اوورال ڈاکٹرن کلیئر ہو جائے اس ٹاپک کے اوپر۔ پہلی حدیث صحیح مسلم کے اندر کتاب الامارہ چیپٹر میں، حکمرانوں والے چیپٹر کے اندر، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4776، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے، صحابی رسول ہیں۔ ایک تابعی خانہ کعبہ میں انٹر ہوتا ہے، عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ، تو وہ سنتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص حکمرانوں کی اطاعت سے متعلق حدیث سنا رہے ہوتے ہیں، تو چپ کر کے سنتا رہتا ہے۔ اینڈ پہ وہ پوچھتا ہے کہ حضرت کیا آپ نے یہ واقعی رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی کہ حکمرانوں کی اطاعت اس طریقے سے ہونی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ کو دیکھا، میرے کانوں نے آپ کی آواز سنی، میرے دل نے آپ کی باتوں کو یاد رکھا۔ تو انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے تو آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ بن ابی سفیان، یہ چچا زاد لگتے تھے نا آپس میں، عمرو بن عاص کے بیٹے ہیں نا، تو وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو ناحق قتل کریں اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کریں، حرام خوری بھی اور قتل و غارت بھی، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 اس نے تلاوت کی کہ اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرو، اپنوں کو قتل مت کرو، اپنوں قتل یعنی ایک دوسرے کو، سارے مسلمان آپس بھائی ہیں، اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ مت کرو۔ اب یہ بتائیے کہ ہم اللہ کی بات مانیں یا اطاعت امیر کریں؟ اب یہ ایک صحابی کو ایک تابعی نے ایک بہت بڑی بات کر دی، تو انہوں نے نہیں کہا کہ تم رافضیوں والی باتیں کر رہے ہو، تمہیں ایران سے کوئی فنڈنگ ہوتی ہے، نہیں کہا، تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لی انہوں نے۔ اب سوچ میں تو پڑ گئے ہوں گے میں کیا کروں، رشتہ داری تو میری نکال رہا ہے۔ پھر انہوں نے سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان باتوں میں جس میں وہ اللہ کی اطاعت کے اندر حکم دے، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے اس میں اس کی نافرمانی کرو، اور یہی ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خالق کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ کئی لوگ یہ بولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، جی میری ماں اجازت نہیں دے رہی داڑھی رکھنے کی تو میں رکھوں یا نہ رکھوں؟ تو وہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کے اندر مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی، اور جس بات میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی وہ آپ نے کام نہیں کرنا، آپ نے مخلوق کی نافرمانی کر دی۔ تو یہ ایک اوورال پورا آپ کو پکچر کلیئر کر دے گی۔ ایک اور حدیث، اچھا یہ تینوں کی تینوں حدیثیں صحیحین میں، بلکہ ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں ساری مشہور کتابوں سے۔ دوسری حدیث صحیح بخاری میں 4108، تحکیم کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آتے ہیں، یہ فتح الباری میں پورا اس کا سیاق و سباق موجود ہے کہ کس موقع پہ ہوا۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت معاویہ وہاں پہ ایک خطبہ دیتے ہیں، اور سیدہ حفصہ جو حضور علیہ السلام کی زوجہ اور ہماری ماں ہیں ام المؤمنین،
وہ اپنے بھائی عبداللہ بن عمر سے کہتی ہیں کہ جاؤ حضرت معاویہ آئے ہیں اور وہ خطبہ دے رہے ہیں، تم جا کے خطبے میں شریک ہو، یہ نہ ہو کہ تمہاری غیر موجودگی کو کچھ اور ہی سمجھ لیا جائے کہ کچھ سازش ہو رہی ہے۔ تو وہ چلے گئے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ وہ جانا نہیں چاہتے تھے، تبھی بھیجنا پڑا نا، ظاہر ماں بھی تھی، ام المومنین ہونے کی وجہ سے وہ بڑی بہن بھی تھی۔ عبداللہ بن عمر جب وہاں پہنچے تو حضرت معاویہ نے خطبے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ تم میں سے جس کو اس امر خلافت کی خواہش ہے نا تو وہ اپنا سینگ اٹھائے، اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ اب یہ باتیں چپ کر کے حضرت عبداللہ بن عمر سنتے رہے، یہاں تک تو کلیئر نہیں کہ انہوں نے کس کو یہ ٹونٹ کروائی ہے، لیکن اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ حبیب بن مسلمہ تابعی کہتے ہیں کہ جب مجمع چھٹ گیا تو میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ حضرت آپ نے معاویہ کو اسی وقت کیوں نہیں جواب دیا؟ تو پتہ چل گیا وہ کس کے باپ کو کہہ رہے تھے۔ سیدنا عمر کی توہین وہ شخص کر رہا ہے کہ جو حضرت عمر کے دور میں رومن امپائر گری، اس رومن امپائر میں شام میں انہوں نے حکومت قائم کی ہے، اور وہ محنتیں کن کی ہیں؟ حضرت عمر کی۔ تو جن لوگوں کو ابو بکر اور عمر کا لحاظ نہ ہو، انہوں نے مولا علی کا لحاظ کہاں سے کرنا ہے؟ سیدھی سی بات ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ تو کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں، یوں کر کے احتبا کر کے دونوں گھٹنوں کو یوں لے کے بیٹھے تھے، اور میں اسے وہیں بھرے مجمع میں جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے کہ جس نے تم دونوں باپ بیٹا ابو سفیان سے اور معاویہ سے رضی اللہ عنہما، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، ظاہر صحابیت تو ہے، تم باپ بیٹا سے جنگ کی ہوئی ہے جب تم دونوں کافر تھے اور ہم مسلمان تھے، یعنی تم لوگ جونیئر مسلمان ہو، طلقاء ہو، فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہو، اور آج ہم سینئر مسلمانوں کو کہہ رہے ہو تم لوگوں کے ساتھ تو ہم جنگیں لڑ چکے ہیں، تم لوگوں کو ہم نے مار مار کے اسلام میں داخل کیا۔ ظاہر ہے کہ وہ مارے کھائی ہیں تو پھر آہستہ آہستہ ان کو ہوش آئی ہے نا کہ اسلام کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں، پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا۔ حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش ہو کے اپنی جان بھی بچا لی، اپنی عزت بھی بچا لی۔ ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی جان اور عزت بچا لی، کہتے ہیں نا خال المومنین۔ اچھا عبداللہ بن عمر خال المومنین نہیں ہے؟ عبد الرحمن بن ابی بکر خال المومنین نہیں ہے؟ اور محمد بن ابی بکر خال المومنین نہیں ہے؟ ہمارے باقی سارے خال المومنین کو ایک خال المومنین سے تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ تو یہ حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس وقت فریڈم آف ایکسپریشن کو کس طریقے سے غصب کیا جاتا تھا۔ اچھا یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر کے الفاظ ہیں نا، یہ بڑے انٹلیکچوئل ہیں، کیونکہ یہی الفاظ حضرت عمر نے بھی یوز کیے تھے، اور حضرت عمر کا ویژن دیکھیں، انہوں نے پہلے یہ چیز بتا دی تھی۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، میں نے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے 1258۔ حضرت عمر نے اپنی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے جمعے کا خطبہ دیا، اور انہوں نے رسول اللہ کا ذکر کیا، پھر حضرت ابو بکر کا ذکر خیر کیا، اور پھر فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے ایک مرغے نے 3 ٹھونگے ماری ہیں، اور میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ ان قریب مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اچھا انہوں نے کہا کہ بعض لوگ مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ میں اپنا کسی کو جانشین مقرر کر دوں، لیکن میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، اللہ اپنے دین کو برباد نہیں ہونے دے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر میری موت جلدی واقع ہو گئی حادثاتی طور پر، تو میری طرف سے یہ حکم ہے کہ خلافت کا فیصلہ صرف ان 6 لوگوں میں طے ہوگا جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے۔ اور بخاری میں الفاظ ہیں 3700 نمبر حدیث میں کہ خلافت کا معاملہ ان 6 بندوں سے باہر نہیں آنا۔ بخاری میں پھر نام بھی حضرت عمر نے لیے اور فرمایا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص۔ ویسے ایک اور بندہ بھی تھا 7واں، چونکہ وہ ان کا بہنوئی تھا، سعید ابن زید۔ وہ سب و شتم کی حدیثیں اشرا مبشرہ والا یاد آیا جائے، سعید ابن زید، ان کا نام اس لیے نہیں لیا کہ وہ رشتہ دار تھے، ان کو چھوڑ دیا۔
اور کہا میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کو مشورے میں تم شامل کر سکتے ہو لیکن اسے خلیفہ نہ چننا، ان 6 بندوں میں سے کسی کو چننا جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے۔ تو آج ہم ہوتے تو ہم پوچھتے کہ پھر ہمیں وہ بھی بتا دیں جن سے حضور وفات کے وقت ناراض تھے۔ آپ کو تو کہنا چاہیے سب سے ہی راضی رہے، یہ کہتے ہیں نا سر ہر چیز میں اشارے موجود ہیں۔ ابھی تو یہ بات ختم نہیں ہوئی، پھر حضرت عمر کہتے ہیں، مسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ ان 6 لوگوں کی خلافت میں کوئی تام کر رہا ہے تو سمجھ لینا کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہے اور یہ اسلام کے دشمن اور کافر ہیں۔ یہ الفاظ ہیں۔ ادھر عبداللہ بن عمر نے کہا نا کہ تمہیں تو ہم نے مار مار کے مسلمان کیا ہے، اور یہاں حضرت انہوں نے اپنے باپ کے الفاظ ریپیٹ کیے، تو عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ کے مشن کو ہی آگے لے کر چلے، لیکن وہ سامنے نہیں بات کی، بعد میں کیے۔ ظاہر ہے پھر سر حسین ابن علی اور ابن عمر میں تو فرق ہوگا نا، ان کی نیچر جو ہے وہ ذرا پیسیو تھی، ان کی ایکٹیو تھی، ایکسٹروورٹ تھے۔ تیسری حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے 4827، اور سر یہ آپ کو میں یعنی ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ، میں یعنی امیر شام کے دور کے اندر آپ کو 2 مثالیں پیش کی، اب ان کے بالکل دور اینڈ ہونے والا ہے، چونکہ میں نے تو آنا ہے ان کے صاحبزادے کی طرف، لیکن یہ تو ناانصافی ہے کہ صاحبزادے کے پیچھے باقیوں کو چھپا دیا جائے، یہ کام تو ہم نہیں کر سکتے۔ 4827 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، اور یہ حدیث المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ حدیث تفسیر ابن کثیر کے اندر سورۃ الاحقاف پارہ نمبر 26 کی آیت نمبر 17 نمبر کی آیت کے کانٹیکسٹ میں اس کے سارے طرق جمع ہیں مختلف کتابوں سے، اور فتح الباری میں بھی ابن حجر اسقلانی نے صحیح بخاری 4827 نمبر کے انڈر وہ سارے کے سارے طرق جمع کیے ہیں جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں۔ پہلے صرف میں بخاری کے الفاظ بتاتا ہوں، پھر باقی کتابوں کے۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ مروان بن حکم جو کہ حضرت معاویہ کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھا حجاز کا، اس نے مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کا ذکر خیر کرنا شروع کر دیا، اور اس میں حدیث کے الفاظ ہیں تاکہ حضرت معاویہ کے بعد اس کی بیعت پہ لوگوں کو آمادہ کیا جائے۔ وہی جو ہمارے حکمران بھی کرتے ہیں امت کے وسیع تر مفاد میں، میرے عزیز ہم وطنوں، وہ ساری باتیں وہی والی۔ اور انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمارے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر دیں۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں وہاں پہ عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت بکر صدیق کے بیٹے کھڑے ہوئے، اور یہ وہ بیٹا ہے جو حضرت عائشہ کا سگا بھائی ہے اس اعتبار سے کہ باپ اور ماں بھی کامن ہے۔ اور امام بخاری ذرا شریف النفس آدمی تھے، انہوں نے صرف اتنا لکھا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑا ہوا اور انہوں نے کچھ کہہ دیا، وہ کیا کہا وہ ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں۔ آگے بخاری کے الفاظ چلتے ہیں کہ مروان بن حکم نے کہا پکڑو اس کو، تو پتہ چل گیا کوئی چوبے والی بات کی، تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہے وہ چونکہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، فوراً سے حجرہ عائشہ میں داخل ہو گئے اپنی بہن کے پاس۔ تو اب ظاہر ہے کہ سیدہ عائشہ کی تو کوئی تو اس طریقے سے نہیں کر سکتا تھا، تو اس کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا۔ مروان بن حکم نے باہر سے ہی کہا کہ ابو بکر کے بیٹے، وہ تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کہ یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو یہ تو اگلے لوگوں کی سٹوریاں ہیں، ابو بکر کے بیٹے تو ہی ہے، یہ تو ہی وہ کافر ہے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، نعوذ باللہ۔ اسی لیے سورہ احقاف کی تفسیر میں ابن کثیر کو یہ حدیث لانی پڑی ہے، اور امام بخاری نے بھی سورہ احقاف کی تفسیر والا جو چیپٹر ہے نا اس کے اندر یہ حدیث لی ہے۔ یہ کہتے ہیں شان نزول بتائیں، اے لو لبو شان نزول، شان نزول ہے، تمہیں بڑا شوق ہے نا، آگے پیچھے سیاق و سباق بھی بتائیں، سلف کا فام بھی بتائیں، فام لے لو سارے۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں حضرت عائشہ کو غصہ آیا، انہوں نے اندر سے کہا کہ آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیت قرآن کی نازل نہیں ہوئی ہے سوائے جو میری برات میں سورۃ النور نازل ہوئی جب ان کے اوپر جھوٹی تہمت لگائی گئی۔ بخاری کی حدیث ختم، لیکن یہ حدیث المستدرک للحاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، طبرانی کے اندر اور فتح الباری میں شرح میں یہ ساری
ابن حجر نے جمع کی، اور سب سے بڑھ کر آپ ہر بندے کے پاس تفسیر ابن کثیر سافٹ کاپی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، موجود ہے سورہ احقاف پارہ نمبر 26 آیت نمبر 17 کی تفسیر میں انہوں نے سارے طرق ایک جگہ جمع کر دیے، کوئی آپ کو ڈھونڈنے نہیں پڑنے۔ تو اب آپ فیلنگ دا بلینک سنیں۔ وہ جو ہے نا کہ مروان نے جو خطبہ دیا تو اس خطبے میں یہ بھی الفاظ تھے کہ ہمارا امیر المومنین اپنے بیٹے کو بنانا چاہتا ہے، تو ابو بکر نے بھی تو عمر کو بنایا ہی تھا نا، تو حضرت عمر کو ابو بکر کے بیٹے تھے، تو پھر ظاہر ہے کہ ابو بکر کے بیٹے کو تو غصہ آنا تھا نا کہ نام تو میرے باپ کا لے رہا ہے اور مثال کتنی غلط فٹ کر رہا ہے۔ تو وہ کھڑے ہو گئے۔ امام بخاری نے کہا کچھ کہا، باقی کتابوں میں پھر ان حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، حاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ میں، کہ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ سیدھا سیدھا کہا کہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا، رومنس اور پرشین امپائر کے جو بادشاہ اور شہنشاہ تھے نا، وہ ملوکیت ان کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے، ابو بکر عمر کے طریقے پہ نہیں۔ ورنہ تو ابو بکر کا طریقہ یہی والا تھا تو پھر عبد الرحمن بن ابی بکر بیٹھا ہوتا نا خلافت کے اوپر، اور حضرت عمر کا طریقہ ہوتا تو عبداللہ بن عمر بیٹھا ہوتا رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو اس پہ انہوں نے کہا پکڑو اس کو، اور پھر آگے آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے حجرے سے کہا اسکت، خاموش ہو جا، اور وہ جو بخاری کے الفاظ ہیں کہ جی آل ابی بکر کے بارے میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ آگے ان کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت پھر عائشہ کا غصہ نہیں ٹھنڈا، انہوں نے کہا ہاں تیرے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ حکم پر لعنت، اس کی اولاد پر لعنت، تو اسی حکم کا بیٹا ہے نا مروان بن حکم، تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے اپنے باپ کی، تم باپ بیٹا پہ تو رسول اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے، اور ان کو مدینہ بدر کر دیا تھا نبی علیہ السلام نے۔ حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے، پورا زور لگایا، حضرت بکر نہیں مانے، حضرت عمر نہیں مانے۔ پھر جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو انہوں نے حسن سلوک کی وجہ سے ان کو لے آئے، اور پھر یہی باپ بیٹا گاٹے فٹ ہو گئے۔ حضرت عثمان کی شہادت کا سبب یہی مروان بنا ہے، پھر حتیٰ کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی کر دیا، اور اس پہ ترہ وہ فدق بھی اس کے حوالے کر دیا۔ دیکھیں نا جی، وہ پھر ایشوز تو پھر آگے ملٹی پلائی ہوتے ہیں نا۔ بہرحال آج کی ڈیٹ میں سمجھتا ہوں سیدنا عثمان کی مظلومانہ شہادت ان کی اجتہادی خطاؤں کا کفارہ ہے، انشاءاللہ اللہ کے حضور وہ پاک صاف ہو کے اٹھے ہیں، کیونکہ ان کی نیکیاں ان کی اجتہادی غلطیوں پر بھاری ہیں۔ یہ اجتہادی غلطیاں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، کسی کو شاید یہ برا لگ رہا ہو کہ جی اجتہادی غلطی کیوں کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اوورآل ان کا جو سٹانس ہے نا وہ ریلیجن کو سپورٹ کرنے والا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو میں اس کو پھر فاش غلطی کا لفظ بول دیتا، لیکن میں نہیں بولتا۔ تو اس حدیث کے اندر یہ لعنت کے الفاظ، بلکہ مسند ابی یعلا کے اندر اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے کہ حسن و حسین بیٹھے ہوئے تھے علیہم السلام، اور مروان مدینہ کا حاکم خطبہ دے رہا تھا، اور اس نے اس میں کہا کہ اہل بیت تو ہے ہی لعنتی لوگ، نعوذ باللہ۔ حضرت حسین سے پھر صبر ہوتا تھا، انہوں نے کہا ہم تو لعنتی نہیں ہیں، ہمارے شان میں تو قرآن میں آیات ہیں، البتہ تو اور تیرے باپ کے اوپر نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی تھی۔ تو یہ جو روایتیں ہیں نا، اس کو سپورٹیو کئی ایک روایتیں ہیں کہ یہ لعنتی لوگ تھے۔ لعنت عربی میں کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور لوگ، یا اس کو آپ ہماری زبان میں کہتے ہیں منحوس لوگ، نحست پہ ہی جنا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کہتے ہیں نا جی وہ یعنی بڑا مشورہ ہوا، یہ وہ جی اتنے صحابہ نے بیعت کر لی تھی، یہ کس طریقے سے یہ تحفہ مسلط ہوا ہے امت کے اوپر۔ کئی ایک ٹاپکس ہیں، میں اس کو پھر اب کنکلوژن کی طرف لے کے آتا ہوں۔ ایک کتاب ہے امام ابن ابی عاصم کی، پہلے 300 سال میں حدیث کی کتاب ہے کتاب الاوائل، جس میں انہوں نے وہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں اور روایتیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں پہلے کام کون کون سے ہوئے۔ مثلا وہ ترمذی کی روایت لے کے آئے ہیں، اس کے اندر اپنی سند سے، امام ترمذی کے تو وہ محتاج نہیں اس کے لیے کیونکہ ان کے زمانے کے ہیں، کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ کتاب الاوائل وہ کتاب جس میں اول جو کام ہوئے وہ سارے جمع ہوئے، اسی میں وہ حدیث لے کے آیا کہ سب سے پہلے بیٹھ کے خطبہ دیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، اسی میں لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدل دے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا۔ اب شیخ زبیر صاحب نے اپنی زندگی میں پورا زور لگایا کہ وہ اس حدیث کو فٹ کریں یزید بن معاویہ پہ، لیکن میں ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتا تھا۔
اس حوالے سے شیخ البانی نے بہرحال اس کو جس پہ فٹ ہوتی تھی اسی پہ فٹ کیا. شیخ البانی نے یہ حدیث لی سلسلہ حدیث صحیحہ میں, اس کی وجہ سے یہ حدیث انٹرنیشنل ہو گئی. کتاب الاوائل کو تو چند لوگ جانتے ہیں, لیکن سلسلہ حدیث صحیحہ تو سارے لوگ جانتے ہیں. اس میں یہ حدیث شیخ البانی لے کے آئے تو اس کے اندر پھر انہوں نے کمنٹس کیے کہ اس شخص سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جس نے خلافت کے انتخاب کے طریقے کو بدل دیا اور اسے ملوکیت بنا دیا. تو وہ کون ہوا پھر؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. نام نہیں لکھا, لیکن انہوں نے اشارہ چھوڑ دیا کہ کس نے سنت کا طریقہ بدلا. اچھا, انہی چیزوں کو سپورٹو پھر کئی ایک حدیثیں ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 پیالے لیے, ایک تو میں نے تمہیں ظاہر کر دیا یعنی شریعت کا علم, دوسرا اگر میں تمہارے سامنے ذکر کروں تو میری شہرک کاٹ دی جائے. وہ صوفیاء کہتے ہیں وہ علم لدنی تھا. تو حضرت ابو ہریرہ تو کسی سلسلے میں نہیں آتے, کو بات وہ کریں کو فٹ بھی بیٹھتی ہو, پھر آپ کے تو تصوف کے سلسلے وہاں سے جانے چاہیے. وہ حضرت ابو ہریرہ نے خود بتا دیا کہ وہ کون سی چیزیں تھیں. ان کا تعلق دین کے افعال کے ساتھ نہیں تھا بلکہ شخصیات کے ساتھ تھا. جس طرح حذیفہ ابن یمان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ منافقین کے نام بتائے تھے. کن منافقین کے؟ جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جنہوں نے نبی الاسلام کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تھا غزوہ تبوک سے واپسی پہ, جن کے بارے میں مسلم کی اسی حدیث 7035 میں کہ میرے صحابہ میں 12 منافقین ہیں, ان میں 8 ایسے ہیں ان کی پشت کے اوپر ایک دوبیلا پھوڑا نکلے گا اور اس سے ان کی موت ہوگی. جو میں نے نہیں آپ کو بتانا کہ کس کس کی موت دوبیلا پھوڑے سے ہوئی ہے, یہ اپنے علماء سے پوچھ کے چلے. تو اس بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں دوسرا میں ظاہر کر دوں تو میری گردن کاٹ دوں. اب اس کی ایکسپلینیشن صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے. تابعی کہتے ہیں سعید بن عمر, وہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مروان بن حکم یہ دونوں مسجد نبوی میں موجود تھے, کیونکہ مروان بن حکم گورنر تھا اور جب کبھی وہ جاتا تھا تو حضرت ابو ہریرہ کو اپنی جگہ گورنر مقرر کر کے جاتا تھا. لیکن یہ نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ان کے کوئی اعلیٰ کار بنے تھے, وہ سچائی کرتے تھے. میرا پچھلے دنوں ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے انس بن مالک شیعہ, آپ دیکھ لیں, اس میں نے انس بن مالک اور ابو ہریرہ کا دفاع کیا. تو وہ کہتا ہے کہ جی میں بیٹھا ہوا تھا, مروان بن حکم, حضرت ابو ہریرہ بھی. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا مجھے صادق اور مصدوق نے یہ فرمایا تھا, سچے نے اور جس کی تصدیق کی گئی, کہ میری امت کی ہلاکت خاندان قریش کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھ میں ہوگی. اب وہ ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے بنو امیہ یا بنو مروان, وہ تو مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے حدیث. حضرت ابو ہریرہ ہی روایت کر رہے ہیں کہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا کہ بنو حکم کے جو بندر ہیں وہ میرے ممبر کے اوپر کود رہے ہیں, اور پھر وفات تک حضور کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا, یعنی آپ اتنے دکھی ہوئے. آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے ممبر پہ یہ مسلط ہو جائیں گے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ بنو جو قریش ہیں ان کے ہاتھوں اس امت کی تباہی ہونے والی ہے. یہ سن کر مروان کہنے لگا ان چھوکروں پر اللہ کی لعنت ہو, حالانکہ وہ خود بھی تھا اس میں شامل نا. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو میں بنو فلاں اور بنو فلاں کا نام لے کر بتا سکتا ہوں کہ وہ کون ہے. ظاہر ہے وہی تھا نا حکمران, تو اب وہ نام لیتے تو پھر حضرت ابو ہریرہ بھی شہادت کے درجے پہ پہنچتے نا, تو وہ انہوں نے آخری درجہ اڈاپٹ کیا, اور یہ جائز ہے. یہ بعض لوگ جو تان کرتے ہیں نا حضرت ابو ہریرہ کے اوپر, بھئی آپ حضرت ابو ہریرہ کو حسین ابن علی تو نہ سمجھیں. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ برائی کو ہو سکے تو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے, نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو. تو یہ حضرت ابو ہریرہ درمیان کے درجے میں تھے, زبان سے بھی کچھ بیان کیا اور دل میں تو ظاہر ان کو برا سمجھتے تھے. تو کہتے ہیں میں چاہوں تو فلاں فلاں بتا سکتا ہوں. راوی حدیث کہتے ہیں جب وہ لوگ شام کے حکمران بن گئے تو میں اپنے دادا اس سعید تابعی کے ساتھ بنو مروان کے پاس جایا کرتا تھا, تو میرے دادا جان جب ان کم عمر لڑکوں کو حکمران دیکھتے تھے تو کہتے تھے مجھے لگتا ہے یہ وہی لڑکے ہیں جن کا ذکر حضرت ابو ہریرہ کیا کرتے تھے. اچھا اسی حدیث کے اندر موجود ہے, وہ حدیث کا راوی کہہ رہا ہے. اور آپ بہتر جانتے تھے, یعنی وہ ان کا پوتا کہتا ہے سعید تابعی بہتر جانتے تھے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے. اسی کو سپورٹیو حدیث صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا کہ قریش کا یہ قبیلہ میری امت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. قریش کا قبیلہ کون سا؟ بنو امیہ.
تو نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں امت کو یہ حکم دیتا ہوں کاش میری امت ان سے الگ رہے، اس سسٹم کا حصہ نہ بنے، لیکن یہ امت کی بدقسمتی ہے کہ اس سسٹم کا حصہ بنی۔ تو یہ میرے بھائیوں آپ کو یعنی یہ پتہ چل گیا یہ لونڈے کون تھے، یہ بنو امیہ ہی کے تھے۔ ایون یہ جو ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں انہی احادیث کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ ان لونڈوں میں پہلا لونڈا جو ہے وہ یزید ابن معاویہ ہے۔ اب میرے بھائیوں اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں، آخر میں یزید ابن معاویہ کے دفاع کے اندر جو کچھ وہ باتیں کرتے ہیں اور اس کے کچھ کالے کرتوت، 3 کالے کرتوت اس کے بتاؤں گا، اور 7 دوزخ کے دروازوں کی نسبت سے، سورہ ہجر میں ہے نا کہ دوزخ کے دروازے 7 ہیں، 7 جھوٹے دفاع جو بڑے بڑے کیے جاتے ہیں نا یزید کے بارے میں، وہ میں مختصراً کور کروں گا، اگرچہ میں پہلے کر چکا ہوں۔ اچھا میں یہاں پہ آپ کو ضمناً بتا دوں، کربلا کو آپ نے سمجھنا ہے تو 20 گھنٹے کم از کم چاہیے، یا آپ ڈائریکٹ اس پمفلٹ کو آپ پڑھ لیں۔ میری 3 نشستیں ضرور دیکھیں، مجلس نمبر 28، مجلس نمبر 63 اور مجلس نمبر 80، یہ 3 مجالس آپ دیکھ لیں۔ اور چوتھا ایک لیکچر ہے جس میں 100 کوسچنز ہیں، علی الاحسن نقوی نے مجھ سے 1 to 1 کیے ہیں، 157 A اور B، تو یہ آپ کو سارے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائیں گے۔ اور یہ نہ سمجھیے گا یہ کوئی آج کا موضوع ہے، یہ شروع سے ہمارے ائمہ ڈسکس کرتے رہے ہیں۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں باقاعدہ آخری چیپٹر ہے جنگ جمل صفین و نہروان کے اوپر، الگ سے چیپٹرز موجود ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا سلف کا فہم دکھائیں کہ اس کو موضوع بنایا ہو۔ بھائی امام ابن ابی شیبہ جو بخاری مسلم کے استاد ہیں، اور مسلم میں 1500 حدیثیں ابن ابی شیبہ سے لی ہیں امام مسلم نے، انہوں نے چیپٹر باندھے ہیں جنگ جمل صفین و نہروان کے اوپر، اور وہ چیپٹر ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کیا ہوا ہے ریسرچ پیپر نمبر 5C کے عنوان سے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 187 احادیث اور آثار اس میں جمع کیے۔ اور یزید کے اوپر تو چند بڑے محدثین میں سے محدث جن کی ابن تیمیہ بھی تعریف کرتے ہیں، اگر ابن تیمیہ کسی کو سنی مان رہا ہے تو اب سنیت کا سرٹیفکیٹ تو اور کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور امام مان رہا ہے ان کو، ابن کثیر بھی، امام زہبی بھی، وہ ہیں امام ابن جوزی المتوفا 597 ہجری، یہ شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری کے شاگرد بھی ہیں ابن جوزی، اور یہ فوت ہوئے 597 میں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید، یہ اس سرکش اور ضدی کا رد ہے جو یزید کی مذمت کرنے کو منع کرتا ہے۔ ان کے زمانے میں ایک ناصبی تھا عبد المغیث، تو اس کے رد میں ابن جوزی نے ایک کتاب لکھی، الحمدللہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے کئی سال پہلے ہماری ویب سائٹ کے اوپر بکس والے پورشن میں، ادر بکس میں آپ جائیں تو 9 نمبر پہ یہ بک ہے، ڈاؤن لوڈ کریں، 160 پیجز ہیں، اردو میں ترجمہ ہوا ہے، جو بندیوں نے کیا ہے، شاہ نفیس اکیڈمی سے شائع ہوا ہے، اور وہ شاہ نفیس رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے حسینی منہج کے تھے، جن کی ہم نے منقبت بھی ابو بکر عمر عثمان علی کی شان میں پڑھوائی تھی، انہوں نے اس کا ترجمہ کروایا تھا۔ PDF آپ کو مل جائے گا، 160 صفحے ہیں، اس میں سے پہلے 80 صفحے تمہیدن ہیں، یزید کو پورے کا پورا انہوں نے احادیث کی کتابوں میں ننگا کیا ہے، اور اگلے جو 80 صفحے ہیں وہ کتاب کا ترجمہ ہے، اور یقین کریں وہ آپ پڑھیں، انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا ابن جوزی نے، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے جو یزید کو چھپایا جاتا تھا، انہوں نے اس کے اوپر بھی اپنا قلم نہیں روکا، اور انہوں نے بڑے سخت باتیں کی ہیں جو میں یہاں کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ وہ لوگ کہتے تھے نا جی ان کے بارے میں ہادی اور مادی والی روایت ہے، حالانکہ وہ روایت ہی فٹ نہیں بیٹھتی، میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی دیکھ لیں کہ حضرت معاویہ ہادی اور مادی تھے۔ تو اس پہ پھر ابن جوزی نے کمنٹس کیے ہیں کہ اس کے پیچھے تم یہ کہو گے وہ جو کچھ کریں گے وہ ٹھیک ہوگا، اور پھر ضروری نہیں ہوتا کہ نبی علیہ السلام جو بھی دعا کریں وہ قبول ہو، تو ڈھکے چھپے الفاظ میں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، وہ آپ پڑھ لیں ابن جوزی۔ اور اس کتاب کی تعریف ابن تیمیہ نے بھی کی ہے، ابن کثیر نے بھی کی ہے کہ یہ یزیدیوں کے رد میں، ناصبیوں کے رد میں کتاب بڑی زبردست ہے، تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ہارڈ کاپی اس کی آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ انہوں نے چھاپنا بند کر دی ہے، ظاہر ہے اس طرح یعنی یہ عام کتابیں بکنے والی نہیں ہے، تو ہماری ویڈیوز کی برکت سے اب عام ہو رہا ہے، ویسے سافٹ کاپی آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اور ہمارا ریسرچ پیپر تو اس سے بہت اوپر ہے،
اللہ کے فضل سے، کیونکہ یہ تو پوری ڈاکٹرن کو کور کرتا ہے۔ تو وہ ابن جوزی کی کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ باقی میں نے اس پمفلٹ کے اندر بھی کور کیا ہے کہ 3 اس کے سیاہ کارنامے جو بڑے بڑے ہیں نا، جو تاریخ کی کتابوں میں نہیں، بخاری مسلم کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں۔ پہلا، خانہ کعبہ کے اوپر حملہ عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے کے لیے، کامیاب تو نہیں ہوا، بعد میں وہ شہید ہوئے عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر، لیکن یہ غلاف کعبہ کا شہید ہونا، یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر خانہ کعبے پہ حملہ کر کے اس کی حرمت کو پامال کرنا، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 3245 نمبر۔ دوسرا واقعہ ہرہ، کیونکہ جب سیدنا حسین شہید کر دیے گئے تو اہل مدینہ نے بیعت یزید کی توڑ دی، انہوں نے کہا اب کون سا خیر باقی رہ گیا، تو اس کے ریونج میں یزید نے چڑھائی کر دی مدینے کے اوپر۔ جو یہ کہتے ہیں جی وہ یہ تاریخی باتیں ہیں جی 600 صحابیات جو ہیں وہ نعوذ باللہ ان کے ساتھ بدکاری ہوئی اور صحابہ قتل ہوئے، مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے، اس کو تو چھوڑ دیں سر، آپ انکار کریں واقعہ ہرہ ہوا ہی نہیں ہے، پھر ہم آپ کو کہیں گے بخاری مسلم میں واقعہ ہرہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ بخاری میں یہ حدیث 2601 2959 4024 4906، مسلم 3339 3319 3323 سے جو ہے ٹیٹرا 3 تک، جس میں یعنی اہل مدینہ سے ریلیٹڈ احادیث بھی موجود ہیں کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا دھمکائے گا اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، جو مدینے میں بدعت جاری کرے گا اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اللہ تعالیٰ نہ اس کو کوئی فرض قبول کرے گا قیامت والے دن، نہ کوئی نفل قبول کرے گا۔ واقعہ ہرہ کا ذکر موجود ہے، یزید نے قتل عام کیا، اور یہ واقعہ ہرہ اتنا سینسٹیو واقعہ ہے کہ اس کے اوپر پردہ ڈالا نہیں جا سکتا۔ کہتے ہیں سلف کا فہم یہی وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے امام احمد بن حنبل نے یزید کے اوپر بڑے سخت کامنٹس کیے تھے، کیونکہ اس میں تو کئی صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ وہی ابن جوزی کی کتاب کے اندر پوری سند کے ساتھ امام ابن جوزی نے الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید میں احمد بن حنبل کا قول نقل کیا، اور شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب سے حوالہ لیا ہے، بلکہ میری ویڈیو میں انہوں نے 1 to 1 مجھے پڑھ کے بھی بتایا تھا، اس وقت صرف عربی میں کتاب تھی۔ ابن جوزی نے اس کتاب میں نقل کیا ہے کہ امام اہل سنت احمد بن حنبل المتوفی 241 ہجری نے اپنے شاگرد سے فرمایا ابن یحییٰ کو، جب اس نے یزید ابن معاویہ کے بارے میں پوچھا تو احمد بن حنبل کہنے لگے یزید وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جو اس نے کیے۔ میں نے پوچھا اس نے کیا کیا؟ فرمایا اس نے مدینے کو لوٹا۔ میں نے پوچھا کیا ہم یزید سے کوئی حدیث لے سکتے ہیں؟ فرمایا یزید سے حدیث مت بیان کرو، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ یزید سے کوئی ایک حدیث بھی بیان کرے۔ میں نے پوچھا جب یزید نے یہ سب حرکتیں کی تھی تو اس کا ساتھ کس نے دیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا اہل شام نے۔ یہ کہتے ہیں جی کوفی تھے، حضرت حسین کو شہید کرنے والے۔ بھئی وہ کوفہ کے اگر الفاظ بخاری میں آتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جب ان سے مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھا گیا، ان کا تم لوگ یہ بات کرتے ہو، تم نے تو حسین ابن علی کو شہید کر دیا، جن کے بارے میں میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، بخاری میں حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ کوفیوں کو، انہوں نے کہا سر ظاہر ہے کوفی انڈر کس کے تھے؟ آج اگر کوئی کہتا ہے پنجاب پولیس تو گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر ہے نا، یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ پنجاب پولیس کا پرائم منسٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کوفہ ایک صوبہ تھا شام کا، تو ڈائریکٹ عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر کس نے لگایا ہوا تھا؟ یزید ابن معاویہ نے۔ کہتے ہیں جی وہ پتہ ہی نہیں چلا جی، وہ بس مار دیا، بعد میں یزید بہت پچھتایا۔ اچھا جی پچھتایا، پھر اس نے عبید کو قتل کروا دیا قصاصاً، اس کو گورنری سے ہٹا دیا؟ نہیں۔ اور یہ تو بخاری کے اندر ہے، یہ تیسرا سیاہ کارنامہ جو قتل حسین والا ہے، کربلا کا ذکر کہتے ہیں جی بتائیں تو یہ بخاری کے اندر 3748 نمبر حدیث، جس میں حسین علیہ السلام برأس الحسین امام بخاری نے لکھا ہے، جو انہوں نے عربی میں رکھا اور اردو سے ترجمے سے ہی نکال دیا۔ اسلام 360 میں بھی عربی میں لکھا ہے حسین علیہ السلام، اردو میں رضی اللہ عنہ کر دیا۔ سننا.com پہ لکھا ہے علیہ السلام عربی میں، اردو میں رضی اللہ عنہ کر دیا۔ تو یہ بخاری میں کربلا کا ذکر اس حوالے سے موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے، ترمذی میں 3778 ہے کہ جب حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں لایا گیا، والعیاذ باللہ تعالی، اللہ کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، جن لوگوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، آمین۔ اور دیکھیں ہمارے وہ اہل حدیث حضرات یہ حدیث لکھ کے نیچے شرح کیا کر رہے ہیں، اس حدیث کے الفاظ سنیں کیا ہیں،
کہ جی جب سر کاٹ کے رکھا گیا تو وہ چھڑی سے کریدنے لگا، تو انس ابن مالک وہاں تھے، انہوں نے کہا جب اس نے حسن میں کوئی بات کی تو انس ابن مالک نے کہا کہ حسین ابن علی سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کے ہم شکل تھے، اور اس میں الفاظ ہیں کہ اس وقت حسین کی داڑھی اور سر کے بالوں میں وسما کی بوٹی سے رنگا ہوا تھا، کالے رنگ سے۔ ظاہر حضور علیہ السلام کی بھی داڑھی وفات تک کالی رہی ہے، تو حضرت حسین کی تو نہیں رہی، وہ رنگتے تھے۔ اس کی شرح اہل حدیث نے نیچے کی ہے کہ یہ وسما ایک بوٹی ہے جو بالکل کالا تو نہیں کرتی، ڈارک براؤن کرتی ہے، حالانکہ یہ بھی غلط لکھا ہے، وہ کالا کرتی ہے۔ یہ شرح ہوئی ہے، اور جو اوپر اتنی بڑی بات لکھی ہے کہ حسین کا سر کاٹا گیا چھڑیے او چھوڑیے، اے شرح پیوں دیجئے، انہوں شرح کہنا چاہیے ہے، تاہی تو اڑے اللہ نے سانو چھاڑ دیتا ہے نا، سامو اے شرح ہو رہی ہے اس حدیث دی۔ اچھا جی، یہ جو حدیث ہے نا جی بخاری کی، اس میں کربلا کا ذکر ہو گیا۔ اسی طریقے سے بخاری میں اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جب امام سجاد جو ہے، امام زین العابدین شام سے واپس آئے مدینہ شریف، تو مسور بن مخرمہ کہتے ہیں میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ کے پاس جو رسول اللہ کی تلوار ہے، جو نبی علیہ السلام کے بعد حضرت علی کے پاس آئی، پھر مولا حسن کے پاس، پھر حسین علیہ السلام کے پاس، کربلا میں حضرت حسین وہ تلوار پکڑے ہوئے تھے، تو یہ تلوار آپ مجھے دے دیں، مجھے شک ہے کہ یہ لوگ آپ سے چھین لیں گے۔ کون؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ بنو امیہ، میں اپنی جان سے بڑھ کے اس کی حفاظت کروں گا، بل وہ امام زین العابدین نے ان کو نہیں دی ہے۔ تو اس میں تو یہ یعنی ذکر موجود ہے، کہتے ہیں نہیں ذکر کدھر ہے؟ یہ 3 سیاہ کارنامے اور وہ جو جہنم کے 7 دروازوں کی نسبت سے 7 جھوٹے دفاع جو کرتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو موٹے موٹے اس میں کور کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایک جگہ ریکارڈنگ میں آ جائے۔ پہلا جھوٹا دفاع کہتے ہیں جی وہ قسطنطینیہ کی بشارت فٹ ہوتی ہے، یہ تو ہم نے اس کے ساتھ جو کر دی ہے، لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا ہے، کیا یزید جنتی لشکر میں شامل تھا؟ حدیث کی کتابوں سے بتایا کہ یہ بخاری میں جو حدیث ہے، یہ تو آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ پیش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر روم کے شہر پہ حملہ کرے گا ان کی بخشش ہوگی ہے۔ اس میں تو قسطنطینیہ کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ کیسر روم کا شہر نبی علیہ السلام کے زمانے میں حمص تھا، اور وہاں پہ حملہ کیا ابو عبیدہ ابن جراح نے۔ اگر کوئی اسے قسطنطینیہ بھی مانتا ہے، یا اردو میں قسطنطنیہ، یا انگلش میں کانسٹنٹائن نوبل، تو تب بھی یہ پہلا حملہ تو ہے نہیں تھا، کیونکہ اسی حدیث میں نا وہ کہتے ہیں جی وہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اسی حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ وہ ابو ایوب انصاری بھی اس لشکر میں موجود تھے، اور اسی لشکر میں وہ فوت ہو گئے، اور جو کہتے ہیں یزید نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ تو ظاہر ہے وہ اسی نے پڑھانا تھا، حکمران ہی پڑھاتے ہیں نا، حکمرانوں کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے نا۔ وہ تو امام حسن کا جنازہ بھی مروان بن حکم نے پڑھایا، حضرت حسین کو نہیں پڑھانے دیا، لیکن وہ حضرت حسین نے کمپرومائز کیا کہ اب یہ حکمران ہے، شریعت کو تو فالو کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یزید اس لشکر کا امیر تھا، اس میں پہلے کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہ یہ یزید جس لشکر میں تھا وہ پہلا لشکر ہے۔ وہ اب آپ سنیں، یہ بخاری سے جو حدیث پیش کرتے ہیں نا ابو ایوب انصاری والی، یہ 1186 ہے۔ ابو داؤد میں 2512 نمبر حدیث ہے۔ ابو عمران تابعی کہتے ہیں جب ہم قسطنطینیہ پہ حملے کے لیے پہنچے تو اس وقت ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے، تو یہ یزید سے الگ کوئی اور لشکر ہے۔ اور اس میں سیدنا ابو ایوب انصاری نے ہمیں ایک آیت کی تفسیر سمجھائی، اور پھر وہ اللہ کی راہ میں مسلسل جہاد کرتے رہے حتیٰ کہ آخر میں قسطنطینیہ میں دفن ہوئے۔ تو قسطنطینیہ پہ جو پہلا حملہ ہوا، اگر یہ 2 حملے بھی مانے جائیں، ویسے اس سے بھی پہلے ایک حملہ ہوا ہے، پھر بھی اگر یہ حملہ بھی پہلے مانا جائے تو حضرت خالد بن ولید کے بیٹے نے حملہ کیا ہے، کیونکہ اس میں ابو ایوب انصاری زندہ ہیں، اور بخاری میں جس حملے کا ذکر ہے جس میں یزید ابن معاویہ تھا، اس میں ابو ایوب انصاری 54 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ آخری حملہ تھا۔ ویسے اس کے بعد بھی حملے ہوئے ہیں، وہ تو پھر ہوتے رہے ہیں، حتیٰ کہ جا کے یہ سلطان محمد فاتح نے آ کے فتح کیا ہے، جو آپ ارطغرل دیکھ رہے ہیں آج کل، یہ 7واں سلطان ہے اسی کی ارطغرل کی اولاد میں سے، یہ تو جا کے پھر 8ویں 9ویں صدی ہجری کے اندر آ کے فتح ہوا ہے۔ تو بہرحال بشارت حملہ کرنے والے کے لیے تھی۔ تو یہ تو فارغ ہوا ان کا دفاع۔ دوسرا کہتے ہیں جی یزید جی تابعی ہے، اس پہ میں وہ الیاس گھمن صاحب والا جواب دوں گا، انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا۔ انہوں نے کہا تابعی کہتے ہیں اتباع کرنے والے کو، صحابی صرف صحبت سے ہو جاتا ہے، لیکن تابعی کسی صحابی کی صحبت سے نہیں ہوتا جب تک وہ صحابہ کا پیروکار نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یزید ابن معاویہ تو تابعی ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اتباع تو صحابہ کی نہیں ہے۔ ایسے بہت پیارا جواب دیا، زبردست۔ انہوں نے کہا تابعی تو ہوتا ہے اتباع کرنے والا، اس کے تو سارے کرتوت ہی برے ہیں۔ اچھا، تو اگر یہ تابعی ہے تو پھر سر حجاج ابن یوسف
صحابہ کا قاتل، وہ بھی تابعی ہوا پھر. اور خوارج کلمہ گو اہل قبلہ تو تھے، وہ بھی سارے تابعین ہوئے. یہ سب فراڈ ہے. اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ آپ چیزیں بنانا شروع کر دیں. اور اسی میں وہ حدیث بھی لیتے ہیں ترمذی سے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جس نے مجھے دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی، جس نے اس کو دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی، جس نے اس کو دیکھا. وہ کہتے ہیں دیکھیں صحابہ تابعین تبع تابعین تک یہ چیز جاتی ہے تو سارے بخشے ہوئے. تو سر جتنے بڑے بڑے کذاب قسم کے احادیث میں راوی ہیں نا، زیادہ تر وہ قانوناً تابعین کے اندر موجود ہیں. خوارج بھی اس کے اندر آ جائیں گے تو ساروں کو بشارت ہوگی. پھر وہ کہیں گے نہیں نہیں. اب حجاج ابن یوسف کا تو دفاع کر نہیں سکتے کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ بنو ثقیف کے اندر ایک ظالم اور ایک کذاب پیدا ہوگا، اور اسماء بنت ابی بکر کہتی ہے کہ ظالم حجاج تو ہے. تو جب حجاج کو اسماء بنت ابی بکر کہہ رہی ہیں تو ان کو آگے سے حجاج کو کہنا چاہیے تھا نہیں میں تو تابعی ہوں، میرے پہ تو آگ حرام ہے. اسماء یہ آپ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ آپ دیکھیں آپ صحابیہ ہیں، میں نے آپ کو دیکھ لیا، میں ابھی تابعی ہو گئی ہوں، آگ ختم ہوگی. او ایڈی گل حجاج نو بھی سمجھ سی جڑی نازبیہ نو نہیں سمجھ کہ ایویں نہیں کوئی ہو جاتا تابعی تے ویکھ لیا. اچھا جی تیسرا وہ کہتے ہیں جی حضرت علی کا جو بیٹا ہے محمد بن حنفیہ، جو حنفیہ نامی ایک عورت جس سے شادی کی تھی حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد، ان سے پیدا، وہ کہتے ہیں وہ تو بڑی تعریف کرتا تھا یزید ابن معاویہ کی. اچھا جی کدھر لکھا ہے کس حدیث میں؟ نہیں ان کی باتیں حدیثوں میں، وہ کہتے ہیں وہ ابن کثیر میں جسے عربی میں البدایہ والنہایہ کہتے ہیں اس میں موجود ہے. ہاں جی دکھائیں. دکھا نہیں آپ کو سکتے، وہ اس قابل ہی نہیں دکھائیں کیونکہ اس میں محمد بن حنفیہ کے پاس عبداللہ بن مطیع صحابی آتے ہیں. محمد بن حنفیہ تابعی ہے، عبداللہ ابن مطیع صحابی وہ ہے جسے گھٹی حضور نے خود دی ہوئی ہے، جونیئر صحابہ میں سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ. اور وہ کہتے ہیں محمد بن حنفیہ سے کہ آپ کیوں چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں؟ آپ کا بھائی حسین قتل ہو گیا ہے اس یزید کی وجہ سے، تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں، قیام کریں. تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ بھائی، اور عبداللہ ابن مطیع کہتے ہیں کہ اس کے کرتوت تو ایسے ہیں کہ آسمان سے پتھر برس پڑے جو اس کے کرتوت ہیں برے. کہتے ہیں جی وہ شرابی، اور اس میں شرابی کے الفاظ بھی ہیں اور باقی الفاظ بھی. وہ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو وہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، میں نے تو جتنے دن میں اس کے پاس رہا ہوں میں نے تو اس کے اندر کوئی چیز نہیں ایسی دیکھی. میں نے تو اسے نماز کا پابند اور سنت کا عامل پایا ہے. جن کے آباء و اجداد سنت کو توڑنے والے ہیں ان کا وہ کہتے ہیں سنت کا عامل پایا ہے. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں محمد بن حنفیہ نے توثیق کر دی. اس کو ویسے میں نے ایلبریٹ کیا ہے. پھر وہ باقیوں نے کہا حضرت جتنے دن آپ وہاں رہے ہیں نا اتنے دن آپ نے اس کو ایسا پایا، یعنی اتنے دن وہ پگڑی بن کے نماز پڑھتا رہا رفع دہن نال. پہلے تو نہ رفع دہن کرتا سی، ننگے سر ہی پڑھتا سی نماز، یعنی وہ لبادے اڑے ہوتے ہیں نا انہوں نے. تو یہ تو جتنے دن آپ رہے ہیں اتنے دن اس نے سر ڈھانپ کے نماز پڑھی ہے. تو عبداللہ بن مطیع صحابی ہے اور محمد بن حنفیہ تابعی ہے. جب صحابی اور تابعی کا قول ٹکرایا تو کس کی بات مانی جائے گی؟ صحابی کی. تو محمد بن حنفیہ کا تو قول فارغ ہو جاتا ہے پھر. اسی لیے شیخ زبیر علیزئی صاحب نے اپنے رسالے کے اندر یہ لکھا، انہوں نے کہا کہ اگر تم اس روایت کو صحیح مانو گے نا پھر تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ زانی شرابی تھا، کیونکہ ہم تو صحابی کے پیچھے چلیں گے، تابعی کے پیچھے نہیں چلیں گے. تو یہ روایت بھی ان کے گھاٹے خود بخود فٹ ہو جاتی ہے. چوتھی جو ایک چیز ہے دفاع والی، وہ کہتے ہیں صحابہ کرام نے بیعت کر لی تھی. وہ میں آپ کو پہلے ہی کتنا بتا چکا ہوں کہ صحیح بخاری 4827 تلوار کی زور پہ بیعت ہوئی ہے، اور صحیح بخاری 6830 نمبر حدیث میں حضرت عمر نے کہا تھا کہ جس کی زبردستی بیعت لی جائے گی اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. یہ تو ٹاپک میں ڈسکس کر چکا ہوں، اب کوئی نہیں کہے گا جی وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نے بیعت کی ہوئی تھی. جی تو وہ عبداللہ بن عمر نے شرائط کے ساتھ بیعت کی تھی. اور مجھے بتائیں، وہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم میں آتا ہے عبداللہ بن عمر نہ جا کے نا مدینہ شریف میں لوگوں سے کہتے تھے کہ بیعت نہ توڑو یزید کی. اچھا وہ جن لوگوں سے جا کے کہہ رہے تھے وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تھے، شیعہ تھے، یا صحابہ اور تابعین تھے؟ تو ان صحابہ اور تابعین کی قول کی کوئی قدر نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں عبداللہ بن عمر کا قول شاذ ہے، اکثریت کا وہی موقف تھا. اور پھر عبداللہ بن زبیر جو ڈٹے رہے آخری وقت تک، وہ صحابی نہیں ہے، ایک قول لے دیتے شاذ. وہ عبداللہ بن عمر تو پھر دیکھ لیں آپ، صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر جو پوری زندگی بنو امیہ کا ساتھ دیتے رہے نیوٹرل بن کے، کبھی ان کا حصہ نہیں بنے، لیکن نیوٹرل بننا بھی ساتھ تھا. آخری عمر میں تو وہ پچھتاتے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے ان کو تو قتل ہی حجاج بن یوسف نے کروایا، ان کے پاؤں میں نیزہ مروا کے.
اور المستدرک للحاکم کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے مجھے پوری زندگی نہ میں نے کبھی نماز چھوڑی نہ کبھی روزہ، مجھے پوری زندگی کسی نیک عمل کے چھوٹنے کا کوئی غم نہیں ہے، جو مجھے یہ غم ہے کہ میں نے مولا علی کے ساتھ مل کر باغیوں کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا۔ تو آخری عمر میں جو عبداللہ بن عمر کو بات سمجھ آئی نا، وہ حضرت علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آ گئی، کچھ کو واقعہ ہررا کے بعد سمجھ آئی، اور حضرت عبداللہ بن عمر کو آخری عمر میں سمجھ آئی جا کے۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر کا رجوع اس میں مل گیا، لہٰذا ان کے پیچھے کوئی نہ چھپے گا جی وہ بیعت سے روکتے تھے۔ جب ان کو ہاتھ لگے تو ان کو پتہ چل گیا کہ یار میں تو ان کے ساتھ چلتا رہوں، میرے ساتھ بھی انہوں نے ہاتھ کر دیے۔ پانچواں وہ کہتے ہیں جی کوفیوں نے مارا ہے جی، اہل شام نے نہیں مارا، وہ تو شام کی طرف جا رہے تھے جی۔ تو میں نے بتایا بھائی کوفیوں نے ہی مارا ہے، ظاہر ہے کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ جو ہے یزید کے ہی لگایا تھا۔ آج اگر وہ کہتا ہے پنجاب پولیس نے کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پرائم منسٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ انہی کے انڈر ہے، لہٰذا یہ بھی پلی غلط ہے، اس میں میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں۔ چھٹا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی 3 شرطیں رکھ دی تھی حضرت حسین علیہ السلام نے، وہ تو تیار تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں ہاتھ رکھ کے بیعت کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور سر یہ ہو جاتا تو عبید اللہ ابن زیاد نے لوڈیاں ڈالنی تھیں اور اس نے کہنا تھا حضرت آپ کے ابا جان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کوشش کر کے 4 سال جو کام نہیں کروا سکے کہ حسین سے بیعت لیں آپ کے لیے، میں نے دیکھے کتنا کارنامہ کر دیا ہے۔ تو یزید ابن معاویہ نے اسے اور نوازنا تھا کہ یار تو واقعی بڑا سمجھدار قسم کا میرا گورنر نکلا ہے، وہ کہانی وہ بنائیں جو فٹ ہوتی ہو، یا مجھے شام جانے دو یا واپس مدینے جانے دو یا مسلمانوں کی کسی سرحد پہ بھیج دو میں جا کے قتال کروں۔ وہ تو جی بس کینسل، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کوفیوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور یہ وہ کیا۔ اچھا جی یہ سٹوری بالکل فٹ نہیں بیٹھتی، اور یہ جس کتاب سے لے کے آتے ہیں نا، انصاب الاشراف وہ کتاب ہے امام بلازری کی، پہلے 300 سال میں مسلمانوں کے ایک بڑے ائمہ میں سے۔ انصاب الاشراف یعنی وہ کتاب جس میں بڑے بڑے جو اشرافیہ ہیں، بڑے بڑے خاندانوں کے جو لوگ ہیں ان کے فضائل بیان ہوئے ہیں، یعنی اس میں بنو ہاشم کے بھی، بنو امیہ، بنو عباس کے، اور جس میں بایوگرافی بھی لکھی ہے صحابہ اور تابعین کی، اس میں سے وہ لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں جی اس کے اندر یہ موجود ہے۔ اور شیخ زبیر صاحب نے بھی فضائل صحابہ اپنی کتاب میں نا یہ لکھ دیا، لیکن انہوں نے انصاف یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس کی سند حلال بن یساف تک تو ثابت ہے، لیکن حلال بن یساف کا واقعہ کربلا میں ہونا بھی ثابت ہونا چاہیے نا، تو پھر مرنے سے پہلے انہوں نے اس کتاب سے ہی رجوع کر لیا۔ شیخ زبیر صاحب نے آخر میں اعلی حدیث رسالے میں لکھ دیا کہ انصاب الاشراف جو کتاب ہے یہ اپنے مصنف سے ثابت ہی نہیں ہے۔ ویسے زیادہ میجارٹی کا یہی موقف ہے کہ اپنے مصنف سے ثابت ہے، لیکن زبیر لذیذ صاحب گھبرا گئے تھے، وہ مجھے کہتے تھے کہ اگر یہ انصاب الاشراف کو انہوں نے صحیح مان لیا نا تو پھر حضرت معاویہ کا کیا بنے گا، حضرت ابو سفیان کا کیا بنے گا، کیونکہ اسی انصاب الاشراف میں بالکل صحیح سند کے ساتھ ایک چیز موجود ہے جو باقی اہل سنت کی کتابوں میں کوڈ ورڈز میں ہے، مسند البزار میں بھی ہے اور مجموع الزوائد میں بھی ہے۔ امام حیثمی جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں انہوں نے بھی لیا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی اللہ کی لعنت، اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی اللہ کی لعنت، اس کو ہانکنے والے پہ بھی اللہ کی لعنت۔ یہ حدیث ختم۔ اس حدیث سے کون سی خدمت ہوئی ہے پتہ ہی نہیں کہ کون ہوا، کیا ہوا، کس وجہ سے لعنت ہوئی۔ مسند البزار اور مجموع الزوائد میں یہ ادھوری روایت ہے، لیکن انصاب الاشراف میں ان 3 بندوں کے نام ہیں، وہ میں کوڈ ورڈز میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اونٹ کے اوپر امیر شام کے والد محترم بیٹھے ہوئے تھے، اونٹ کی مہار امیر شام کے ہاتھ میں تھی۔ امیر شام میں یزید کو نہیں کہہ رہا، ان کے والد کو کہہ رہا، اور ہانکنے والے امیر شام کے بھائی تھے، جو مسند البزار اور مجموع الزوائد میں لکھا ہے کہ اونٹ بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت، ہانکنے والے پہ بھی لعنت، مہار والے پہ بھی لعنت۔ تو شیخ زبیر صاحب کہتے تھے پھر اس روایت کو بھی صحیح ماننے، تو انہوں نے کہا حضرت معاویہ کو بچانے کا، ابو سفیان کو بچانے کا رضی اللہ عنہما طریقہ یہ ہے کہ اس کتاب سے اعلان برات کا۔ اب اس میں اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں، ٹھیک ہے، یزید کے آباء و اجداد کے تابوت آگ میں ہیں، وہ ہم نہیں بیان کرتے آپ سے، اور بھی کافی ساری چیزیں۔ تو اس کتاب سے انہوں نے جان چھڑا لی کہ چھوڑو ہے، تو لہٰذا آندہ کو 3 شرائط والی بتائے نا، ان کو 3 شرائط والی کتاب مننی ہے، اور اس طریقے نہ ادھوری سند نہ مننی ہے نے تو۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں جو روایت ہے کہ حضرت عمر نے نعوذ باللہ دھمکی لگائی حضرت فاطمہ کو کہ میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں،
تو وہ ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ زید بن اسلم جو ہے وہ حضرت عمر کا غلام جو ہے وہ اس وقت موجود ہی نہیں تھا وہاں پر جب یہ واقعہ ہوا تھا، وہ تو حضرت عمر کی غلامی میں بعد میں آئی، یہ سند منقطع ہے۔ تو اگر منقطع روایتوں کو حلال بن انصاف کو ماننا ہے تو پھر آپ یہ بھی چیزیں ماننا شروع کر دیں۔ تو یہ ان کا ایک تھا۔ اور آخری دفاع ان کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چھوڑو جی، یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، پہلے مقابلہ کرتے رہتے ہیں، جب بالکل ان کو سمجھ آتی ہے نا اوہ یہ کیا ہو گیا تو پھر وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جی یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے۔ تو یہ جو اتنی دیر سے آپ ہمارے ساتھ بحثیں کر رہے تھے، یہ کیوں کر رہے تھے؟ یہ آج پوری دنیا میں جو باتیں شروع ہوئی ہیں میں نے کروائی ہیں۔ میں نے اشرف جلالی کو کہا ہے کہ وہ بکواس کرے، میں نے آصف الوی کو کہا ہے کہ وہ بکواس کرے، اور اب پورے ملک کے اندر جو ایک آگ لگی ہوئی ہے یہ میں نے تو نہیں کروائی ہے۔ تو وہ کہ جی قیامت والے دن پوچھا نہیں جائے گا، تو قیامت والے دن تو سر پوچھا جائے گا۔ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان، وہ جو دروازہ بھی اسی پورشن میں آتا ہے، پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے، پھر بھی اللہ سے اس حال میں ملے مرنے کے بعد کہ اس کے دل میں ہم اہل بیت کا بغض ہوا، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا۔ کہتے ہیں جی پوچھا نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث کیا نہیں ہے 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ پوچھا نہیں جائے گا۔ کیا فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں حدیث نہیں ہے کہ میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے؟ پوچھا نہیں جائے گا۔ وہ جی قرآن میں لکھا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 کی آخری آیت، وہ آدھی پیش کرتے ہیں۔ اور وہ تو کہا جا رہا ہے، یہودی کہتے تھے ہمیں حضرت ابراہیم کی نسبت حاصل ہے، حضرت ابراہیم کی نسبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اور ان کے ساتھی اپنے نیک اعمال اپنے ساتھ لے گئے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کون سے نیک اعمال کیے، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ برے اعمال کا تو ذکر ہی نہیں ہے، ورنہ الفاظ ہوتے علیہا مکتسبت وعلیکم، وہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ ظاہر ہے قرآن میں تو مرے ہوئے لوگوں کی برائیاں بیان ہوئی ہیں نا۔ حضرت یوسف کے بھائی قرآن کے نزول کے وقت زندہ تھے، تو ان کی برائی کا ذکر جو ہوا ہے قرآن تو ظاہر ہے ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے۔ قرآن کیسے کہہ سکتا تھا کہ مرے ہوئے بندوں کی برائی نہیں؟ اور یہ جو اسماء و رجال کا علم ہے جس کے تحت آپ حدیث کی کتابوں میں راویوں کے اوپر بحثیں کرتے ہیں، یہ تو سارے مرے ہوئے لوگوں کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ غیبت وہ ہے جو کرنا واجب ہے، نہ کرنے والا گناہگار ہوگا۔ امام مسلم نے پوری بحث کی ہے اس کے اوپر۔ تو یہ آخری بہانہ ہے، یہ بھی ان کا بہانہ ختم ہوا ہے، اور خود ساری بحثیں کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں جی وہ کہ قیامت الدین پوچھا جائے گا۔ تو بھائی پوچھا جائے گا جب ہمارا دوزخ، ہمارا دین، ہمارا ایمان ان چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور سٹارٹ میں نے غدیر خم، نبی علیہ السلام 3 دفعہ فرما رہے ہیں میں صحیح مسلم میں 4 حدیثیں تمہیں اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، تو جب حضور کسی بات سے ڈرا کے جائیں اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا؟ آپ اس وقت کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں خوف دلا رہے ہیں، کیڑا پوچھا جانا ہے؟ لگ پتہ جانا ہے تو انشاءاللہ تعالی۔ ویسے تو ان تبدیلی آ رہی ہے، اب لوگ کتابوں کی طرف آ رہے ہیں۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور، کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ تو میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں 2 اقوال کے اوپر۔ ابراہیم نخعی 96 ہجری میں فوت ہوئے، تابعی ہیں، بخاری مسلم کے راوی ہیں۔ ان کا قول صحیح سند کے ساتھ موجود ہے المعجم الکبیر طبرانی کے اندر۔ وہ کہا کرتے تھے بالفرض میں حسین ابن علی کے قاتلین میں شامل ہوتا اور قیامت والے دن اللہ مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی پہنچ جاتا، تب بھی میں جنت میں رسول اللہ کے سامنے آنے سے ڈرتا کہ کہیں جنت میں ہی حضور مجھ سے یہ نہ پوچھ لیں کہ تو بھی شامل تھا میرے حسین کے قاتلوں میں۔ حالانکہ جنت میں پہنچنے کے بعد تو کسی کو ڈر نہیں ہونا چاہیے، جنت سے نکالا نہیں جائے گا، لیکن جو غیرت مند ہوتے ہیں نا ان کو ڈر ہوتا ہے، بے غیرتوں کو نہیں ہوتا، اور بے غیرتوں نے جنت میں جانا بھی نہیں ہوتا۔ جن کو جنت میں جانے کی ٹینشن ہے نا انہی کو ڈر ہے کہ وہاں پہ حضور ہم سے نہ پوچھ لیں۔ اور دوسرا امام محمد بن ادریس الشافعی المتوفا 204 ہجری کا مشہور زمانہ شعر جو تمام اسماء و رجال کی کتابوں میں نقل ہوا، ابن تیمیہ نے بھی نقل کیا، ان کے شاگرد امام ذہبی نے بھی نقل کیا، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ بالفرض اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو تمام جن و انس اس پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں۔ اس پہ میں نے پھر اسے کمپلیٹ کیا ہے
کہ بالفرض اگر رسول اللہ کی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے، اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں. اگر صحابہ کرام کے دفاع کا نام دیوبندی ہونا ہے، غلوف کے درجے میں نہ ہو، معصومیت کلیم نہ کر دی جائے تو میں دیوبندی ہوں. اگر کتاب و سنت کو ماننے کا نام اہل حدیث ہونا ہے، اور یہ میرے آنے سے پہلے والے جو اہل حدیث تھے اب تو وہ کتاب و سنت سے ہٹ چکے ہیں، تو میں اہل حدیث ہوں. اور اگر اہل بیت کی محبت کا نام غلوف کے درجے میں اگر نہ ہو، جس میں صحابہ کرام پہ سب و شتم نہ کیا جائے، خلفۂ ثلاثہ کی توہین نہ کی جائے، جس طرح کہ ایران میں بہت اسٹرکٹ ہے اس میں معاملہ، اس کا نام شیعہ ہونا ہے تو ہم شیعہ ہیں. تو یہ صرف سمجھانے کے لیے، میں تو جو ہوں آپ کو پتہ ہے کیا کہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرے اسے کہہ دیتے ہیں وہابی ہیں، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں. اور بابی میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور جتنے دنیا کے فرقے ہیں جو اپنے اپنے بابوں کے دفاع میں کھڑے ہیں وہ سارے ہی بابی ہیں. بلکہ اب وہابی بھی بابی ہو چکے ہیں. وہابیوں کو جب سنایا کہ ان کا کہنے نام ہے بابی، نام ہے بابی، کیونکہ وہ تو اب وہ کتاب و سنت سے تو وہ ہٹ چکے ہیں نا. تو اس کے علاوہ بھی کئی ایک باتیں ہو سکتی تھیں، لیکن یہ نشست متحمل نہیں ہے کہ ہم ڈیٹیلز میں جائیں. باقی میں نے سب کچھ کر دیا. یہ ریسرچ پیپر منگوا کے پڑھیں، آپ مفت ڈاؤن لوڈ کریں ahlsunnatpak.com سے، ڈاک میں منگوا سکتے ہیں. صبح 9 سے شام 5 بجے تک ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کریں 032159000162. بیچ میں نمازوں کا وقفہ، کھانے کا وقفہ آ سکتا ہے، رابطہ کرتے رہیں. کال کریں گے، ٹیکسٹ میسج بھیجنا ہوگا، واٹس ایپ کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا الا یہ کہ کبھی کال آ جائے اس پہ، تو میسج واٹس ایپ پہ نہیں بھیجنا. تو یہ ریسرچ پیپر مفت آپ کے گھر میں 12 کا پیکیج، اس کے ساتھ مزید اور ریسرچ پیپر ہیں. ٹوٹل 12 کا پیکیج، 3 اذکار کارڈ اور 9 ریسرچ پیپر بالکل مفت آپ کے گھر آئے گا. صرف TCS کے 300 روپیز آپ نے دینے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ سارے حقائق پتہ چل جائیں گے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بنو امیہ نے اس امت کے ساتھ کیا کیا ہے. اور یقین جانے کہ یہ اگر ایشو اس وقت گرم نہ ہوتا تو میں نے کبھی بھی یزید کے معاملے میں بات کرنی نہیں تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یزید کے معاملے کو اٹھانا ہمارے سنیت کے مقدمے کو کمزور کرتا ہے. اصل مسئلہ یزید سے پہلے بگڑ چکا تھا، وہ لوگ پھر سامنے نہیں آتے ہیں، یعنی بنو امیہ، اور وہ یزید کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. یزید کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے سر. اس لیے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار یزید کو اب جو مرضی کہہ لو، ٹھیک ہے. بلکہ اب تو اہل حدیث کے اندر بھی 2 پارٹیاں پیدا ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم کتابی باتیں آپ سے کریں، حکمرانوں کی لکھائی ہوئی تاریخ نہیں بلکہ محدثین کی محنت سے جمع کی ہوئی صحیح الاسناد احادیث. اس میں جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ. جی جناب، بقیہ کے سوالات کی طرف آتے ہیں. علی بھائی، اگلا سوال 2 ہفتے پہلے ہمارے ایک سوبر دوست رائے یوسف رضا دنیالہ سے تشریف لائے تھے آپ کا درس سننے کے لیے. ان کی طرف سے ہے، مکافات عمل کیا چیز ہے؟ اس سے متعلق عوامی تاثر یہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں کسی بھی دوسرے انسان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی والا معاملہ کیا تو اس کے بدلے میں وہ خود یا پھر اس کی اپنی اولاد اور خاندان کے لوگ اللہ کی جانب سے دنیاوی پریشانیوں اور بیماریوں وغیرہ کا شکار بن کر باقی دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنیں گے. کیا یہ کنسیپٹ درست ہے؟ دیکھیں میرے بھائیوں، پہلے تو میں کیٹاگوریکلی آپ کو بتا دوں، مکافات عمل کا جو ایشو ہے، یعنی دنیا میں کسی چیز کا اللہ کی طرف سے بدلہ ملنا، آخرت میں تو ظاہر ہے ملنا ہی ملنا ہے، وہ تو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے وہ آپ سمجھ لیں. سورہ الزمر کی آیت نمبر ہے 7. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ کو پوری کی پوری ڈاکٹرن کلیئر کر دے گی. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے
کفر کرو گے تو بے شک اللہ تعالی غنی ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ آپ جو مرضی کرتے رہو. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، لیکن اپنے بندوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں کہ کوئی اس کا ناشکرہ بنے، اس کا کفر کرے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرتے ہو تو یہی وہ پسند کرتا ہے. پورا دین شکر گزاری ہے نا. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ اللہ کے کاموں میں لگائی جائیں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یہ ہے وہ کانٹے کی بات، کوئی کسی کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہیں لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. تو اس آیت کی روشنی میں ایک بات پتہ چل گئی کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے، کسی دوسرے کے اعمال کا بوجھ اس نے نہیں اٹھانا. خواہ کوئی پیر آپ کو یہ لارا لگائے ہوئے ہے کہ میں بوجھ شیئر کر لوں گا تو وہ بالکل غلط کہہ رہا ہے، اور خواہ کوئی برا آدمی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے گناہوں کا بوجھ میری اولاد اٹھا لے گی، تو ایسا نہیں ہوگا. اولاد ماں باپ کا نہیں اٹھا سکتی، ماں باپ اولاد کا نہیں. البتہ ایک ایکسیپشن ہے، جس نے گمراہی کی پیشوائی کی ہے، گمراہی کو جاری کیا ہے، چاہے ماں باپ ہوں چاہے اولاد ہو، تو وہ بھگتے گی. اس کی سپورٹ میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 24 اور 25 ہے، بالکل واضح ڈاکٹرن موجود ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو یہ کہتے ہیں تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے. نعوذ باللہ. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ اس لیے کہ قیامت والے دن یہ پورے کا پورا بوجھ اٹھائیں گے ان برے اعمال کا. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور یہ بوجھ ان کا بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے بغیر علم کے گمراہ کیا. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، آگاہ ہو جاؤ کتنا ہی برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. یعنی جو گمراہی کے پیشوا ہیں، جنہوں نے لوگوں کو گمراہی کے اوپر چلایا ہے، ان لوگوں کا وبال جو ہے نا وہ پیشوا بھی اٹھائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان پہ نہیں ہوگا، ان پہ اپنا بوجھ ہوگا لیکن دوسروں پر ڈبل ہو جائے گا. جس طرح کہ سورۃ الاحزاب کے آخری رکوع میں آتا ہے کہ اے اللہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں گمراہ کیا، انہیں دگنا عذاب دے. تو یہ نہیں، وہ خود بھی آگ میں ہوں گے، وہ کہیں گے ان کو ڈبل دے، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. جن کے لیے یہاں پہ دنیا میں لوگوں سے لڑا کرتے تھے، جن کو چندے کھلایا کرتے تھے، جن کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، قیامت والے دن کہیں گے کہ اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. تو یہ ایکسیپشن ہے کہ اگر کسی شخص نے دنیا میں گمراہی کو عام کیا تو وہ جتنے فالوورز ہیں ان کا وبال بھی اٹھائے گا کمبائنڈ فارم میں، اور فالوورز کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی. تو یہ مکافات عمل اس اعتبار سے ہوگا کہ انہوں نے وہ بوجھ اٹھانا ہے. اب رہا آخرت کے اندر مکافات عمل کا ایشو، تو یہ یاد رکھیے گا قرآن حکیم میں یہ ٹاپک کئی جگہ ڈسکس ہوا ہے. کلائمیکس اس کا سورۃ الزلزال ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے، خیر کا کام، قیامت والے دن وہ اس کے سامنے لے آیا جائے گا، اور جس نے ذرے کے برابر گناہ بھی کیا ہے وہ بھی نہیں بچے گا، وہ بھی اس کے سامنے اللہ تعالیٰ لے آئے گا. اب رہا دنیا میں مکافات عمل، بدلہ ملنا، اس کا نتیجہ ملنا برے اعمال کا، تو یہ پاسبل ہے. اچھے اعمال کا بھی مکافات عمل دنیا میں ہو سکتا ہے کسی شخص کے حق کے اندر. کافروں کے لیے تو ہمارا عقیدہ ہی یہی ہے کہ کافروں کو دنیا میں ان کے نیک اعمالوں کا اجر مل جائے گا.
مشہوری کی شکل میں. مدر ٹریسا نے بہت نیکی کے کام کیے ہیں, دنیا میں امن کا نوبل پرائز بھی اسے ہیومینٹی کا مل گیا, بس یہ اس کے لیے اجر ہو گیا. آخرت اس کے لیے ہے جس کا عقیدہ توحید کا, رسالت کا, آخرت کا درست ہو. دنیا کے اندر جو مکافات عمل والا معاملہ ہے یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. ایون قرآن حکیم میں درجنوں جگہ پہ آیا ہے کہ اے نبی علیہ السلام, ہم چاہیں تو آپ کی زندگی میں انہیں عذاب دکھا دیں, ان کے اوپر عذاب ہوتا ہوا آپ کو, چاہے ہم آپ کو فوت کر دیں اور آپ کے بعد ان کو عذاب دیں, الٹیمیٹلی ان پہ عذاب آ ہے. تو نبی علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ یہ جو ہم کفار مکہ سے عذاب کے وعدے کر رہے ہیں, کچھ کا پھر آپ کی زندگی میں دکھا دیا گیا, کچھ کا بعد میں ہوا. رومنز اور پرشینز کا انجام تو پھر خلفائے راشدین کے دور میں ہوا ہے. تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس وقت کسی کے اوپر کوئی حکم جاری کرے, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ مکافات عمل دنیا کے اندر کسی کے اوپر ہوا ہے, اس کا فیصلہ آج کی ڈیٹ میں کرنا یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے, کیونکہ علم الغیب سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں وہ صرف پیغمبر کے پاس وحی کے ذریعے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ, سورہ آل عمران آیت نمبر 179. اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ تمہیں غیب کے اوپر مطلع کرے, بلکہ وہ تو اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے. تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی خبروں پر ایمان لے کر آؤ. آج کی ڈیٹ میں آپ کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے, ورنہ تو ایک فرقے والا کہتا ہے کہ یہ عذاب میں آیا ہوا ہے, دوسرا فرقہ والا کہتا ہے کہ چونکہ اللہ کا محبوب بندہ ہے اس لیے جیل میں گیا. یہ جب علماء جیل میں جاتے ہیں تو آپ دیکھ لیں بالکل متضاد آراء آتی ہیں, تو یہ تو کوئی کنفرم ہی نہیں کر سکتا. ہاں نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں تو پھر وحی کی تائید کے ذریعے کسی کے بارے میں کیا جا سکتا ہے. آج کی ڈیٹ میں اگر کسی کے اوپر کوئی تکلیف آئی ہے تو ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسے آزمائش ہی ڈکلیئر کریں گے, مکافات عمل نہیں کہہ سکتے. ہمارے پاس کیا دلیل ہے اس چیز کی؟ اور یہ اکثر لوگ مولا علی کا قول پیش کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, کہ وہ کہتے ہیں کہ جس تکلیف کے نتیجے میں تم رجوع اللہ کرو تو سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے, اور جس تکلیف کے نتیجے میں تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرو تو یہ سمجھ لو کہ یہ عذاب ہے. یہ بھی بالکل غلط ہے, مولا علی کی طرف جھوٹا قول منسوب ہے, قرآن کی ڈاکٹرن اسے سپورٹ نہیں کرتی. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتا ہے کہ ہم تکلیفیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ, اور اس کو عذاب سے تعبیر کیا گیا. وہ آیت میں ڈسکس کر لوں گا, پہلے اس طرف آ جائیں کہ جو ہمیں دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں یہ مکافات عمل بھی ہوتا ہے. اس کی